آپ کا بیان آپ نے سننا ہے تو اپنے سینوں پر لکھتے جانا ہے، اور یہ پورا سال آپ نے یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ خدا کو منظور ہوا تو آپ کو پتا چلے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلک ہمیں عطا کیا ہے اور جس مسلک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، نہ تو یہ فرقہ بنا ہے، کہو سبحان اللہ، نہ یہ فرقہ بنا ہے، نہ کسی سے نکلا ہے، نہ بنا ہے نہ نکلا ہے، یہ جماعت ہے۔ یہ بولو یہ کیا ہے؟ جماعت ہے، جسے حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ابو بکر سے لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میرے باپ کا باپ بھی سنی، میرے باپ کا باپ بھی سنی، اس کا باپ بھی سنی، پھر اس کا باپ بھی سنی، یہ چلتا جاتا ہے مولا کائنات تک۔ مولا کائنات تک بات گئی تو بات ختم، کیونکہ وہ تو کعبے میں پیدا ہونے والے۔ بھائی جم کے حضرت علی کی بات آئے تو پھر اور بھی زور لگایا کرو۔ کعبے میں پیدا ہونے والے، چہرہ مصطفیٰ کا دیکھنے والے، تو پھر آپ مجھے بات بتائیں کہ درمیان میں حضرت ابو بکر تک جائیں تو وہاں سے لے کر آج تک سنیوں میں تمہیں کہتا ہوں ہمارے درمیان کوئی فرقے کی چینجنگ تبدیلی نہیں، اور میں دعوت فکر دیتا ہوں۔ ان مذہب و مذاہب سے پوچھیں، ان فرقوں سے پوچھیں، آج جو شیعہ بنے ہیں کسی کا پردادا دیکھیں، کسی کا دادا دیکھیں، اور دوسرے باقی کے جو لوگ ہیں جو میلاد کے منکر ہیں، جو داتا کے منکر ہیں، جو خواجہ کے منکر ہیں، جو ولیوں کے دشمن ہیں، جو علی کے دشمن ہیں، ابو بکر کے دشمن ہیں، صدیق کے دشمن ہیں، ان سے پوچھیں ان کا باپ نہیں تو دادا سے ہی، دادا نہیں تو پردادا سے وہ بھی سنی تھے۔ ایک بات کی سمجھ آئی کہ ہم جو اہل سنت ہیں ہم پیدا ہی سنی ہیں۔ حضرت آپ کو پتہ ہے کہ آج کل امہ چینل زندہ باد، اس لیے نہیں کہ امہ چینل جو ہے وہ آپ کو گانے سنواتا ہے، نہیں، وہ نبی کے ترانے سنواتا ہے اور نبی کے دیوانے دکھاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں امہ چینل کی۔ امہ چینل نے پوری دنیا میں سنیت کی لاج رکھ لی ہے، سنیت کی لاج رکھ لی ہے، تو آپ نے بھی سنیت کی لاج رکھنی ہے۔ اگر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے یا کہ اس کو سہارا دینا چاہیے؟ امہ چینل کو سہارا دینا ہمارا فرض ہے کہ نہیں؟ ہمارے علماء بڑی بڑی دور سے آ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے حضرت علامہ مولانا قاری محمد حیات مجددی صاحب سٹاکٹن مڈل برو سے تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق صاحب افندی یہ باٹلے سے تشریف لائے ہیں۔ انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ یہ نعت پڑھنا جانتے ہیں حضرت، نعت، اور آپ نعت کو سننا جانتے ہیں۔ سنیں گے جس طرح آپ سنتے ہیں، بات نہیں سمجھے میری، جس طرح نعت خانوں کو سنتے ہیں نا، آج آپ نے بتانا ہے کہ ہم نعت خانوں کو ہی نہیں سن سکتے، ہم سرکار کے غلاموں کو بھی سن سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت شاہ صاحب کے خطاب کی خوبصورت گفتگو کی ڈی وی ڈیز جو امہ چینل والوں نے بنائی ہیں باہر موجود ہوں گی۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ امہ چینل کو سپورٹ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ آج وہ 10، 11 کے 13 گھنٹے کی ڈی وی ڈی ہے جس میں ایک پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب نہیں، آپ کے ساتھیوں میں اور بہت جید علماء اس میں موجود ہیں۔ اس کا نام ہے ٹروتھ بیہائنڈ دا کربلا، ٹروتھ بیہائنڈ دا
کربلا جس پروگرام نے شیعوں کی چیخیں نکلوا دی، سرکار کے صحابہ کے گستاخوں کی چیخیں نکلا دی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی جو قربانی ہے وہ بتائی گئی ہے، اور قربانی کا انداز بتایا گیا ہے، کس لیے قربان ہوئے ہیں، اور اس قربانی پر جو ان کے ممد اور معاون تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے. ٹروتھ بیہائنڈ دا کربلا DVD موجود ہوگی. امہ چینل نے آج یہ 20 پاؤنڈ کی وہ دیتے ہیں، لیکن آج صبح مجھے عارف نے کہا شاہ جی آپ کی مسجد میں پروگرام ہے، آج ہم اس DVD کو میلاد کا صدقہ 10 پاؤنڈ کی کریں گے. تو جاتے ہوئے ہر بندہ DVD باہر سے ضرور لے کر جائے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسری DVD ہو از محمد، وہ کربلا کی بات، یہ میلاد کی بات، وہ بھی تیار ہے. وہ یہاں تو نہیں ہے لیکن وہ بھی لیں. اور دوسرا جو ہے امہ چینل کے ساتھی بنے، امہ 828 اس کے ممبر بنے، زیادہ سے زیادہ آج جتنے کوشش کریں ممبر بن کے جائیں، تاکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اس طرح ہم مدد کریں اور امت کی مدد کر سکیں. اب بلا تاخیر مناظر اسلام کہیں سبحان اللہ، انجنی اچھی کبو سبحان اللہ. مناظر اسلام، مناظر اہل سنت، شیر اہل سنت، قاطع نجدیت و وہابیت، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. آپ زیارت بھی کریں، سنیں بھی، اور دیکھیں کہ مسلک حق اہل سنت والجماعت کی کس طریقے سے بلندی اور عظمت کی وہ گواہی دیتے ہیں. حضرت قبلہ پیر صاحب، حضرت قبلہ شاہ صاحب زندہ، حضرت قبلہ شاہ صاحب، حضرت قبلہ شاہ صاحب کے دین کی. میں نے پاکستان میں ان کے مناظرے وہابیوں سے سنے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے آگے چڑیوں کی طرح بھاگتے ہیں سارے. الحمدللہ. تو جب یہ کہیں سنیوں کا بادشاہ تو سوکھا سا نام ہے، آسان سا، عرفان شاہ. عرفان شاہ، عرفان جاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم. ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدئ منہ و مختتمی. وبات ایوان کسرا وہو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتسمی. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، مدنی جامع مسجد میں آج 12 ربیع الاول کے مقدس اور بابرکت دن یہ تقریب سعید اللہ کے پیارے محبوب، سب نبیوں کے سردار، سب رسل اعظام کے قائد اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں
سب سے نفیس ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یاد میں، آپ کی ولادت طیبہ کی دن کی خوشی میں یہ تقریب سعید منعقد ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا جو مضمون ہے، یہ اضافی مضمون نہیں ہے کہ جو اختیاری ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو کر لیں، نہ چاہیں تو نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ صاحب بڑے عاشق ہیں اور یہ اتنے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ جو ایک مضمون ہے اس میں یہ اختیار کیا ہوا ہے، انہوں نے نہیں کیا ہوا۔ ایسا ہو سکتا تھا اگر یہ مضمون سبجیکٹ اختیاری ہوتا تو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے کہ ہر محبت سے زیادہ جو بھی تمہاری طبعی محبتیں ہیں جتنی بھی، یہ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وتجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، یہ سب محبتیں ان میں گنوا دی گئی۔ تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں، اور تمہاری بیویاں، اور تمہارے مال، اور تمہاری تجارتیں، تمہارا قبیلہ، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، یہ سب محبتیں ہوتی ہیں، اتنی ہوتی ہیں، رشتوں کی، مال کی، تجارت کی، مکانوں کی، یہ سارے گنوا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان سب سے محبت تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہے تو پھر عذاب کا انتظار کرو، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ان سب چیزوں سے زیادہ ہے تو پھر اس کی رحمت کے منتظر رہو، یقیناً وہ رحمت فرمائے۔ بالکل سادہ سے لفظوں میں نے ترجمہ آپ کی خدمت پیش کر دی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور احادیث طیبہ میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے جو اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی 2 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی اور حضرت انس بن مالک بھی، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، بڑی حدیث جس کو کہا جاتا ہے احادیث مشہورہ میں سے ہی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور جو میں نے کہا نا کہ آپ کی محبت مثالی ہے، تو جتنی ہمت کی ہے نا آپ نے، شاہ صاحب نے آپ کے سامنے کہا تو آپ ایک لائن انہوں نے واضح کیا، فوراً اس پہ آ گئے۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر 600 روپے کے شاہ صاحب فرماتے 4-5 بچے ہوں تو اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، لگتے ہیں، بالکل مجھے پتہ ہے، میرے بھی بچے ہوتے ہیں یہاں، مجھے اندازہ ہے، لیکن بچوں کے ساتھ رد و قدا آپ 600 پاؤنڈ لگاتے وقت ضرور کرتے ہیں۔ پہلے کی لے ہن کوڑ کیا، الماری بھری پئی ہے، یہ رد و قدا 600 پاؤنڈ لگاتے وقت آپ ضرور کرتے ہیں، چاہے یہاں آپ کو سر پرویز بھی ہوں تب بھی کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے، اس بات کا مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے امیر آدمی جب اتنی رقم لگے گی نا 600-700 پاؤنڈ کے برابر تو ضرور رد و قدا کریں گے۔ اجی تو اگلے بھی ملوٹے نہیں ہوئے تیرے، دیکھ یہ ساری الماری بھری پڑی ہے، کیوں کرتا ہے اس طرح؟ تو وہ تھوڑا سا منہ بنائے گا، اچھا نہیں کرتے ہیں، لے جاؤ، ہوگا، لیکن سوچو، کچھ غور کرو تم، میں تیرے لیے پریشان ہوں کہ آج تو میں ہوں تو یہ ہوتا ہے، کل کیا ہوگا؟ یعنی کسی بھی لہجے میں، انداز میں بات کرتے ہیں والدین، لیکن جب بات آئی سرکار کی زیارت کے لیے تو عاشقوں نے سوچا بھی نہیں، جی کچھ نہیں سوچا، رد و قدا نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا، شاہ جی میں حاضر ہوں، ایک بولتا ہے ایک نہیں 2 مرتبہ حاضر ہوں۔ تو یہ جذبہ محبت دیکھ کے میں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جذبہ دیدنی ہے کہ یہ لوگ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ ماں باپ کی یہاں بڑی خدمت کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی کبھی کہہ دیتے اماں جی لے آندے نے آگے بھی پہ، ہاں جی کیا سی نہ کل تو سکے، پھر بھی دوہرا دیتے، لیکن جب سرکار کی بات آتی ہے
دوہرا کے بات نہیں کرتے. شاہ جی آپ نے تو کہا تھا 10 سے آگے نہیں مانگوں گا, 16 ہو گئے. 10 سے آگے نہیں مانگا, آپ نے تو کہا تھا. حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے جب کہا کہ 10 پر سٹاپ کروں گا تو پھر 16 پر کیوں گئے, اور 16 ہو گئے تو آپ کہتے 20 بھی ہو جائیں تو میں نے کوئی اعتراض نہیں. یہ دیکھو نا, کیونکہ جو حسن کے اندر جو ناز ہوتا ہے نا, وہ عشق کے اندر کتنا جذبہ ہے اس کو سنبھالنے کا. حسن کا ناز بڑھتا ہی تب ہے جب عشق میں کچھ جفات سہنے کی طاقت ہوتی ہے. شاہ صاحب آپ کے جذبہ محبت کو پہچانتے بھی ہیں اور پھر اس کی آپ یاری بھی کرتے ہیں, اس کو بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آپ لائق تحسین ہیں اور محبت. حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں دیکھو جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے, شرط طہارت شرط ہے, بے وضو ہو تو وضو کرے, اس سے بھی بڑی اگر کوئی نجاست ہے تو پھر وہ غسل کرے, لیکن طہارت ہے. اب حدث کو دور, حدث ہے تو اس کے لیے وضو کا لفظ میں بول رہا ہوں, ورنہ طہارت ہے, طہارت شرط ہے. تو طہارت نماز کے لیے شرط ہے, جب تک آپ طہارت نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی. اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں, وہ طہارت ہے اس کے لیے. لیکن اگر آپ نہ وضو کریں نہ تیمم کریں, حدث بھی ہو آپ کو لاحق ہو, تو نماز نہیں ہوگی. پوری نماز درست ادا کریں تب بھی نہیں ہوگی, با جماعت کر لیں تب بھی نہیں ہوگی, تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں تب بھی نہیں ہوگی, سنی امام کے پیچھے پڑھیں تب بھی نہیں ہوگی. دوسرے کے پیچھے تو ویسے نہیں ہوگی نا, مطلب سنی کے پیچھے پڑھیں گے تب بھی جب آپ نے طہارت نہیں کی تو نہیں ہوگی. جی نماز نہیں ہوگی آپ کی, کیونکہ آپ نے شرط پوری نہیں کی. حضرت علامہ علی بن سلطان رحمت اللہ علیہ نے, بڑے محدث ہیں 10ویں صدی ہجری کے, وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے نا, نماز کے لیے وضو شرط ہے, اسی طرح ایمان کے لیے محبت رسول شرط ہے. نہیں آہستہ کہا سبحان اللہ, آپ نے زور سے کہا. اور شرط جو ہوتی ہے نا, آپ کرتے رہتے ہو وہ شرط ہے, شرط ہے, لیکن شرط پر آپ کا غور نہیں ہے کہ شرط ہے کیا. شرط وہ ہوتی ہے جس پر مشروط کا وجود موقوف ہوتا ہے. جب تک شرط نہ پائی جائے تو مشروط کا وجود پایا ہی نہیں جاتا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے شرط ہے, جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے, ایمان کے لیے محبت رسول شرط ہے. محبت ہوگی تو ایمان ہوگا, محبت رسول نہیں ہوگی تو ایمان ہے. آہستہ نہیں کہنا, زور سے کہو, ایمان ہے. اب اس تعریف کی روشنی میں کسی ایک کو پکڑ کر آپ نہیں کہہ سکتے یہ عاشق ہے, کیونکہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ عاشق نہیں ہے؟ جب وہ نہیں ہے تو پھر مومن بھی نہیں ہے. اب آپ کو اس طرف دھیان میں دلا رہا ہوں کہ یہ بات کتنی ضروری ہے. اچھا, ایک اس پر سوال یہ ہے کہ اگر ایمان مشروط ہوا اس شرط کے ساتھ کہ محبت کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو پھر یہ تو اللہ کی ہونی چاہیے تھی. جس کے نہ ہونے سے ایمان ہی نہ رہتا ہو, تو حضور پاک تو اللہ کی مخلوق ہیں, خدا کے بندے ہیں, خدا کے محبوب ہیں. تو یہ ہے بریلویوں کا ایک حد سے بڑا ہوا جذبہ کہ دیکھو مسجد میں ہم بیٹھے ہیں, ممبر پہ بیٹھے ہوں, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اور پھر کہیں گے یہ بات آپ کی اچھے خاصے معقول بندے لگ رہے تھے, لیکن وہی بات کہہ دی آپ نے. پھر کہ ایسی بات اللہ کے لیے ہونی چاہیے, حضور پھر بھی بندے ہیں رب کے, تو یہ کیوں موقوف کر دیا ایمان ان پر؟ ہم نے کہا یہی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. موقوف ہم کرتے تو نہ ہوتا, موقوف علامہ علی قاری کرتا تو بھی نہ ہوتا, موقوف امام بخاری کرتا تب بھی نہ ہوتا, موقوف امام مسلم کرتا تب بھی نہ ہوتا. اور میں اس مقام پر یہ کہتا ہوں کہ اگر موقوف حضور بھی کرتے تو ہو جاتا, مگر اتنا لطف نہ آتا. اور نہیں کیا, حضور بھی کرتے موقوف تو حضور کو اتھارٹی ہے, ہو جاتا, مگر اتنا لطف نہ آتا
شرط محبت رسول یہ حضور نے بھی نہیں ٹھہرائی، خود رب نے ٹھہرائی. جب تک میرے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر نہیں ہوگی تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. بلیک بن والوں میں 28ویں پارے سے سورہ مجادلہ سے پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ فرماتا ہے مومنوں میں سے تمہیں کوئی ایک مومن بھی ایسا نہیں ملے گا جو میرے اور تیرے دشمن سے دوستی رکھتا ہو. لہذا اگر کوئی رکھتا ہے تو ابھی سے اپنا وہ تعین کرے اس دوستی کا. یہ سمجھتے ہیں جی عرفان شاہ تیز طبع ہے، وہ بات کرتا ہے تو قرآن کو گھٹ تیز طبع ہے بھلا. یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن ہمیں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ غور نہ کرو تو الگ بات ہے بادشاہ ہو، غور نہ کرو تو اور بات ہے، غور کرو تو قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم دشمن ہو نہ جانا، یہ کہہ رہا ہے دشمن سے دوستی بھی نہ رکھنا. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم بے ادبی نہ کرنا، یہ کہہ رہا ہے بے ادبوں سے دوستی بھی نہیں رکھنا. یہ کہہ رہا ہے، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم بے ادبی نہ کرنا. بے ادبی نہ کرنا تو وہ پہلے کہہ چکا، کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، وہ تو کہہ چکا. اب بے ادبی نہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بے ادبوں سے دوستی بھی نہیں رکھنی. او کانو آباہم او ابناہم، بیٹے ہوں تو بیٹوں سے بھی دوستی نہیں رکھنی. او اخوانہم، بھائی ہو تو بھائی سے بھی دوستی نہیں رکھنی. او عشیرتہم، قبیلہ ہو تو قبیلے سے بھی دوستی نہیں رکھنی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یا اللہ یہ سب کچھ چھوڑ دے تو پھر جائے کدھر؟ فرمایا میں اس کے دل پر ایمان لکھ دوں گا. یہ ہے پکا مومن، جو دوست اسی کو رکھتا ہے جو مصطفیٰ کا دوست ہو. جو ان کا نہیں اس کا کچھ نہیں لگتا، اگرچہ اس کا سکا باپ کیوں نہ. اب کوئی جاننے والا نہیں رہا کہ ان کو بھائیوں سے بھی نہیں مل رہے، بیٹوں سے بھی نہیں مل رہے، باپ سے بھی جنگ ہو گئی، قبیلے والوں سے بھی نہیں منہ لگتی، تو پھر جائیں کدھر؟ اللہ فرماتا ہے ایدہم بروح منہ، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ، تیرے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کر جبریل امین کو کھڑا کر دے گا. ایدہم بروح منہ، تو کمزور کب پڑے گا؟ میں نے جبریل کو اتنا طاقتور کیوں بنایا ہے؟ اللہ جس چیز کو بہت پختہ کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو کاتبہ سے بیان کرتے ہیں. دیکھو روزے فرض تو یوں نہیں فرمایا کہ میں نے روزے تم پر فرض کیے، فرمایا کوتبہ، روزے تم پر لکھ دیے گئے. تو اللہ فرماتا ہے یوں ہی نہیں کہ ایمان والا ہے، نہیں، ایمان لکھ دیا، ایمان لکھ دیا، لکھ دیا. اور دنیا کی ساری تحریریں مٹ سکتی ہیں، چاہے پتھر اور لوہے سے لکھی جائے وہ بھی مٹ سکتی ہے، مگر خدا جس کے دل پر ایمان لکھ دے، زمانہ زیر و زبر ہو جائے، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. زور سے بولو سنیو، زور سے بولو، زور سے بولو. رضی اللہ عنہ برضوا عنہ، کتنے اونچے لوگوں کا مقام ہے، آپ کو سمجھ ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تب جا کے کہتے رضی اللہ عنہ برضوا عنہ. اور یہاں حضور کے لیے سب کو چھوڑ دینے سے یہ مقام حاصل ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. رضیہ کا معنی ہوا یا ہونے والا ہوتا ہے؟ رضیہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ابھی ہوگا. یہ کب کہاں سے نکالا تم نے؟ رضی اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رضیہ یہ معلوم ہے؟ کہتے جی بڑے مجتہد ہیں. میں نے کہا اچھا، گر ہمیں مکتبو ہمیں ملا کار طفلاں تمام خواہد شد. اگر مجتہد ایسے ہیں تو طالب علم کیسے ہوں گے؟
بیڑا ہی غرق. میں نے کہا راضیہ کا ترجمہ نہیں آتا تمہیں؟ راضیہ یرضا، راضیہ ماضی کا صیغہ ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہوں گا، ہو چکا. اور بولو سنی دم کے بول سبحان اللہ. ہو چکا. اسی کیوں آکھیے یہ تو شک میں ہے کہ ابھی راضی نہیں ہوا. میں نے کہا تو راضی ہوا ہی تو دستا ہے پہ کہ ہوا 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 ہوا. یہی تو وہ بتا رہا ہے، تم کیا چنے کھا کے پڑھتے رہے ہو. راضیہ کا کیا معنی ہے؟ راضی ہوا. پاسٹ کا صیغہ ہے، پاسٹ کا، یہ فیوچر کا نہیں ہے. اب ایک سوال اس پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رضی اللہ عنہ آپ کسی کو کہتے ہو تو کیا خبر دے رہے ہو؟ میں نے کہا جن کی خبر قرآن میں آ چکی ان کی تو خبر ہی دے رہے ہیں. یہ نوٹ کرو کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں تو اس وقت ہم دعائیہ جملہ صرف نہیں کہہ رہے، خبر بھی دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ چکا ہے میں راضی ہو چکا. لیکن کسی ایسے بزرگ کو اگر رضی اللہ عنہ کہے کہ جس کے بارے میں بھی وحی نہیں آئی ہے، وحی میں نامینیٹ کیا نہیں کیا اس جماعت کو کہ یہ سابقون الاولون مہاجرین و انصار سے یہ بات نہیں ہوئی، پھر کہا دیا رضی اللہ عنہ، تو یہ جملہ دعائیہ ہے. یہ جملہ دعائیہ ہے لیکن ماضی پھر بھی رہے گا. ماضی ماضی ہے لیکن قافیہ ابن حاجب اٹھا کے دیکھو، جامی اٹھا کے دیکھو، متن متین اٹھا کے دیکھو، عبد الغفور اٹھا کے دیکھو، علم نحو کی کتابیں بتاتی ہیں. گرامی قدر حضرات سن لیجئے، میں بات عرض کر رہا ہوں. اب ہم لوگوں کو چیلنج وہ کرتے ہیں جو عربی گرامر کی الف بے بھی نہیں جانتے. میں نے کہا پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلہ میلہ. میں میلے میں آیا تو جلیبیاں کتوں کھاڑی ہے. میلے میں جانے کے لیے اتنا تو ہو لگو جلیبیاں تو کھا سکے. بات کرتے ہو مولویوں والی اور سیگا نہیں آتا، کہتے جی ابھی شک ہے ہوگا. میں کہ ہوگا نہیں ہوا. یہ پاسٹ ہے، پریزنٹ یا فیوچر کا معنی اس میں نہیں پایا جاتا. کیوں؟ یہ رضیہ ہے، یردا نہیں ہے. یردا ہو تو اس کے اندر حال و استقبال کا معنی پایا جاتا ہے. رضیہ تو پاسٹ ہے. ہو چکا. اے ابو بکر صدیق رب راضی ہو چکا. اے عمر فاروق رب راضی ہو چکا. عثمان ذو النورین رب راضی ہو چکا. اے علی مرتضی رب راضی ہو چکا. تو مجھے کہے گا اچھا 4 سے ہی ہوا. میں نے کہا نہیں، 1400 ہیں. حدیبیہ میں اللہ کہتا ہے رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اوے حبیبا ککرے دے بوٹے تھلے پہ کے جنہ تیرے ہتھاں تے ہاتھ دھرے نے رب انہاں ساریاں نال راضی ہو چکا. زور سے ککرا نو کدی کسی گڈیا بھی جی کو کاشت ہوتی ہے اس کی، اکھاڑے جاتے ہیں، لگائے کوئی نہیں جاتے. یا اللہ سرو کا ذکر فرما، الائچی کا ذکر کر، زعفران کی بات کر. ایک ککرے دے بوٹے کا ذکر قرآن میں کیوں فرمایا؟ اوہ سرو نو اساں کی کرنا، اساں تے اے ویکھیا یار بیٹھا ککرے دے بوٹے تھلے، اساں ککرے دے بوٹے کا ذکر قرآن میں کیوں. آنکھوں نہ دب کے سبحان اللہ. حضور بیٹھے ہیں، بات حضور سے ہوتی ہے. آج ہی میں ایک بزرگ کی بات دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنا نام کرنے کے لیے کہ نام رہ جائے، نام رہ جائے. کسی نے تاج محل بنوا دیا جی آگرے میں، بڑا پیسہ خرچ کیا اس نے. شاہ جہان نے بڑا پیسہ خرچا، تاج محل بنا دیا. اور 500 پتھر ایسے کٹوائے گئے
کہ جن کی جسامت اگر ان کو اکٹھا کیا گیا تو 2000 فٹ بلند ہو گئی. کون؟ اہرام مصر. آپ کو پتہ ہے جو مصر میں جاتے تو بڑے بڑے ایسے بنے ہوئے ہیں ٹوپے سے. کس لیے بنائے؟ نام رہ جائے. اور یہاں علامہ روح المعانی کہتے ہیں کوئی ان سے جا کے کہتا کہ اتنے اتنے پتھر کٹوا رہے ہو کہ نام رہ جائے تو پوچھنا پڑے گا پھر کس نے بنوائے، کیونکہ ابھی بھی نام نہیں بنا تمہارا. کیوں؟ کوئی کہتا ہے فلانے نے بنا دیا، فلانے فرعون کا ہے، فلانے کا ہے، اس کا بھی اندر نام نہیں آتا کہ کس نے بنوایا. فرمایا تمہیں نام رکھنے کے بھی طریقے نہیں آتے عقل مندو، جاؤ جا کر اصحاب کہف کے کتے سے پوچھو. کہ زمانے گزر جائیں گے مگر اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا ہوا کتا قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیل. بندگان خدا نام کے لیے چٹانیں مت کاٹو، پہاڑ مت کھودو، حبیبوں کا دروازہ اختیار کر لو، نام ہی نام ہو جائے. پہاڑ مت کھودو، کوئی بوا مل لو، لیکن بوا انہوں نے مل لو کہ جنہاں دے بوئے تے کتا بھی بیٹھے، کتا بھی، بندہ تے بندہ ہے، کتا بے جائے. تے رب دا قرآن نہیں مکمل ہوندا جدوں تک دا بانا نہ بیان کرے. اب صرف کتے سے بھی اس طرح نہیں گزر گیا کہ قلبہم بس کہ ایک کتا بھی تھا ان کا. اب کتا بیٹھا ہے نا تو باسطن لمبے ہاتھ کیے ہوئے ذراعیہ بالوسیل، اس طرح کتا اس طرح بیٹھا. یہ ہے بانا کتے کا، یہ قرآن میں لفظ ہے. یہ میں اپنی شکل اس کتے کی طرح بنا رہا ہوں. ایسے بیٹھا ہاتھ ادھر ہے، ٹانگیں ادھر ہیں، ایسے بیٹھا ہے وہ کتا. یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں کہ جب اصحاب کہف کا کتا ان کے دروازے پہ بیٹھ کر جنت میں جائے گا تو میں یقیناً جنتی ہوں کہ او سگے اصحاب کہف من سگے اصحاب تو. اصحاب کہف کا کتا اگر جنتی ہے تو میں تو اصحاب محمد کا کتا ہوں، میں کیسے دوزخ میں جا سکتا ہوں؟ زور سے بولو. دلال کا جو مقام ہے نا جہاں سے میں دلیل لے رہا ہوں وہاں تک میں پہنچ گیا ہوں. آپ سنیے. اب پوچھا یا اللہ یہ سب کو چھوڑا، تیرے حبیب کے عشق کو رکھا، ان سے تعلق وفاداری رکھی، تو نے ایمان لکھ دیا، جبریل ہمارے ساتھ کیے، راضی ہوا، ہم پہ راضی ہوا. مالکہ لیکن یہ بتا کہ تیرے رسول کے ہو گئے نا سب کو چھوڑ چھاڑ کے. اب یہ بتا کہ راضی تو ہے مگر ہمیں تو اپنے رسول کی پارٹی کہے گا یا اپنی کہے گا؟ بات تو یہاں سے چلی تھی نا، بنیادی ڈورا تو یاد ہے نا کہاں سے شروع کی. مطلب ہے ٹھیک ہے ہم رسول اللہ کے ہو گئے، لیکن ایک بات بتا کہ کوئی گنجائش ہے اس بات کی کہ ہم تو حضور کے ہو گئے لیکن کوئی اور یہ نہ ہو مگر تیرا ہو جائے. اب سننا لفظ ذرا،
یہ اثر مسر جتنے بھی ہوتے ہیں سارے اس میں موجود ہیں. حضور کا ہوا ہے یہ سب کو چھوڑ کے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک حزب اللہ. سب کو چھوڑ کے جو میرے رسول کے ساتھ ہو گیا وہی اللہ کی پارٹی ہے. زور سے کہو سبحان. اولئک حزب اللہ. اولئک حزب اللہ. اولئک حزب اللہ. اولئک حزب اللہ. حسن نصر اللہ کہتا ہے میری پارٹی کا نام ہے. میں نے کہا تو تے جمعہ بھی نہیں سے کہتے جلال پور شریف والے پیران دی پارٹی دا نام ہی انہوں نے رکھا تھا حزب اللہ. تو امیر حزب اللہ تو پیر فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے, ان کا نام تھا. اور میں نے کہا انہوں نے بھی بعد میں رکھا, یہ تو رب نے نام رکھا ہے, قرآن میں رکھا ہے. سورہ مجادلہ پڑھو, آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں. کیا رب نے نام رکھا حزب اللہ. حزب اللہ کون ہے؟ جو حزب الرسول ہو. فرمایا جو رسول کی پارٹی ہے وہی لوگ اللہ کی پارٹی ہے. اور ایسے ہی ڈینگے مت مارو. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ چند دنوں کی بات, ادھر ادھر یہ کر رہے ہیں ہم, وہ کر رہے ہیں ہم, ہماری کاروائیاں دیکھو. فرمایا کاروائیاں جتنی مرضی دیکھ لو, لیکن اللہ کا یہ اعلان ہے کہ پارٹی وہی کامیاب ہوگی جو خدا کی پارٹی ہے اور رسول کی پارٹی. رنگ جو مرضی اختیار کر لے, ہم تو اس جذبے کو دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کر کیوں رہے, کس وجہ سے کر رہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ سے شدید محبت, اور اللہ سے محبت کامل تب ہوتی ہے جب رسول کریم سے محبت ہوتی ہے. اور اس پر ایک لطف کی بات آپ کو سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم براہ راست مجھ سے محبت نہیں کر سکتے نا, یہ بتاؤ نبی پاک علیہ السلام کس طرح یہ کلام فرما رہے. میں حیران ہوں, جب سے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی اپنے استادوں سے تب سے حیرانگی مجھے آتی تھی کہ یہ پہلو حضور نے کیوں اختیار فرمایا. دیکھو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری وجہ سے مجھ سے محبت نہیں نہ کرتا تو احبونی لحب اللہ, اس وجہ سے ہی مجھ سے محبت کرو کہ میں تمہارے اللہ کا محبوب ہوں. یہ آپ بتاؤ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ جو جملہ ہے یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ہمیں نہیں فرمایا. کیوں کہ ہم تو حضور کو حضور کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں. بلکہ میرا پیر تو یہ کہتا ہے مجھے الفسانی کہ میں تو رب سے بھی جو پیار کرتا ہوں حضور کی وجہ سے کرتا ہوں. یہ بھائی ہم تو حضور سے حضور کی وجہ سے پیار کرتے ہیں. کوئی کہے گا شاہ جی آپ سے توقع نہیں, ہم آپ کو مولوی سمجھتے ہیں. میں نے کہا مولوی ہونے کا مطلب بے ایمان ہونا تو نہیں ہے. دیکھو یہ بڑی پیاری بات ہے. ہم تو حضور سے حضور کی وجہ سے بھی پیار کرتے ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھ لے, اللہ تعالیٰ جو حضور سے پیار کرتا ہے تو وہ کس کی وجہ سے کرتا ہے؟ بتاؤ مجھے. ہم جب اللہ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, اس سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں حضور کے واسطے, موسیٰ کلیم اللہ کے واسطے, عیسیٰ روح اللہ کے واسطے, ابراہیم خلیل اللہ کے واسطے, امام علی مقام کے واسطے, مشکل کشا کے واسطے, صدیق با وفا کے واسطے, حضرت عمر پاک کے واسطے, مالک جنت عثمان ذوالنورین کے واسطے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی پورے شجرے آپ کے پڑھو نا, کیا ہے واسطے فلانے کے واسطے, فلانے کے واسطے, ہمارے مرشد کے واسطے, دادا مرشد کے واسطے, فلانے پیر کے واسطے. اس طرح کہتے ہو نا, کہتے ہو نا. اچھا آپ بتاؤ حضور سے اللہ جو پیار کرے وہ کس کے واسطے؟ توجہ نہیں ہے, وہ کس کے واسطے؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں رب سے, اور بتاؤں گا آپ کو, چونکہ مجھے تو پتا ہے نا یہ پوچھنا پوچھانا ہوتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے.
میں عرض کرتا ہوں مالکا سب کچھ تو ہوا فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے، اے جو تجھے پیار ہو گیا حبیب سے وہ کس کے واسطے؟ جو تو نے ان کو شان دی وہ کس کے واسطے؟ ایک شخص آگے میرا ہاتھ چوم جاتا ہے، میں کہتا ہوں کیوں؟ وہ کہتے ہیں حضور کے واسطے۔ پھر منور شاہ کے قدم چوم لیتے ہیں عاشق، پوچھے کس واسطے؟ کہا شاہ جی تواڈے واسطے نہیں، او دے واسطے۔ آل ہونا ان کی پیار کرتے ہیں۔ قاری حیات صاحب کا ادب و احترام لوگ کریں، اٹھ کے کھڑے ہو جائے، کیوں؟ قاری جی تواڈے واسطے نہیں، تسی اس دین دے عالم ہو، تے جیدہ اے دین ہے او دے واسطے۔ او اللہ کے بندو ہم بخشے جائیں گے حشر کو ان کے واسطے۔ لیکن آج میلاد ہے، آج یہ نہیں بیان کروں گا کہ ہم کس کے واسطے، آج یہ ہوگا تو نے جو ان کو چاہا وہ کس کے واسطے، شان بخشی وہ کس کے واسطے۔ یہ مسئلہ ہے، اس کو خطابت نہ بنانا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ وہ خطابت بن گئی تو وہ صرف ایک وقتی بات بنے گی۔ یہ مسئلہ ہے، دل میں اتارو، سارا جہان ان کے واسطے، سارا جہان اہل بیت کے واسطے، سارا جہان صحابہ کے واسطے، مگر رب کا جو تعلق ہے مصطفیٰ سے، خود رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیری شان بلند کی کسی اور کے واسطے نہیں۔ توجہ ہے، بعض علماء جب بیان کرتے ہیں ہمارے دوست وہ ورفانا کو مین پوائنٹ سمجھتے ہیں، اس آیت کا مین جو مرکزی نقطہ ہے وہ ورفانا کو سمجھتے ہیں، بعض ذکرک کو سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو توجہ کر رہا ہوں، رفانا اور ذکرک دونوں سے بلند لفظ لاکا ہے۔ تیری شان اونچی کرنے کا سبب کوئی دوسرا نہیں، تو خود ہے، خود۔ تیری شان جو بلند کی تیری وجہ سے کی ہے۔ لاکا اور کوئی سبب نہیں، تو خود سبب ہے، تو خود اس کا سبب ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب کوئی کہتے ہیں ہم حضور کو مانتے اللہ کے واسطے، تو میں نے کہا چل اس طرح ہی صحیح، اللہ کس واسطے مانتا ہے؟ نہیں سمجھ، تو اس واسطہ ہے، حضور کو مانتا ہے کہ اللہ کے واسطے۔ حضور بھی اس حدیث میں یہی فرما رہے ہیں نا کہ مجھ سے محبت کرو، میری وجہ سے نہیں کرتے تو اس وجہ سے کرو کہ جو تمہارا اللہ ہے میں اس کا محبوب ہوں۔ مگر میں پوچھتا ہوں، عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھائیے کہ ہم تو کریں آپ سے محبت اللہ کے لیے، اور اللہ کس کے لیے کرے؟ فرمایا اسی سے پوچھ جا کہ وہ کس لیے کرتا ہے، تو وہ ارشاد فرماتا میں کسی اور کے لیے نہیں، محبوب خود سبب ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ کہو سنیو، زور سے کہو سبحان اللہ۔ حضور کی ذات خود سبب ہے کہ رب ان سے پیار کرتا ہے۔ نہیں، اس پر غور نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ سے حضور محبت کیوں کرتا ہے؟ حضور اللہ تعالیٰ حضور سے محبت کیوں فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور سے محبت کیوں فرماتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ
حضور سے محبت فرماتا ہے. میں پوچھتا ہوں کیوں فرماتا ہے؟ سمجھ آئی؟ آپ سمجھ آئی؟ اے عطائی ترجمے کر کر کے نا جی بھئی یہ بذات نہیں ہے، بذات نہیں ہے، بالعطا ہے، بالعطا ہے. قاری صاحب یہ قابل توجہ بات ہے. ہم کہتے ہیں بس ہمارے بریلوی حضرات بیچارے تھک گئے ہیں اس بات پر کہ ذاتی تو نہیں مانتے، یہ عطائی ہے، یہ عطائی ہے. میں نے کہا یہ جو شان ہے یہ بذات ہے. کیوں؟ اللہ کا بذات ہونے کو تو بتا رہا ہے، کسی دوسرے کے سبب سے نہیں کر رہا، تیری اپنی ذات کی وجہ سے تم کہو زور سے سبحان اللہ. اب بتاؤ. گرامی قدر حضرات سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کا کیا ہے؟ تیرے لیے. ہمیں لوگ کہتے تیرے ابے کے واسطے. ہمارے حافظ اصغر صاحب ٹوپا تھے، کام کرتے تھے تو میں ان کا کام بگاڑ دیتا، ایسے مارتا کچھ چیز جو بھی وہ کر رہے تھے، کماد وغیرہ لگا رہے تھے، ایسے خراب کرتے تھے. کہتے تینوں اسی جاننے ہیں تیرے ابے دی وجہ تو تینوں چھڑ دیں، نہیں تو تینوں تونی لاڑی تھی جو کچھ کرنا کہتے. تو ہمارے تو ابے کی وجہ سے ہم چھوڑے جاتے ہیں، وہ جب چاہے جاتے ہیں وہ کس وجہ سے؟ ابے کی پہچان وہ ہیں ہی خود، دادے کی پہچان وہ ہیں ہی خود. وہ تو ایسا پھول ہے کہ سارا چمنستان پہچانا ہی ان کی وجہ سے جاتا ہے. بات سمجھو تو صحیح ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ وہ تو ہر نعمت کی اصل وہ خود ہیں، وہی وسیلہ ہیں، وسیلہ اعظم ہیں، وسیلہ اعظم ہیں. توجہ رہے حضرات. اب تقریباً اس موضوع پر ہم آگئے جو آج کا موضوع ہے. یہ تمہید ہو گئی ساری. آخر سرکار دو عالم علیہ السلام اتنا بلند رتبہ جو آپ کو عطا فرمایا گیا، تو اس کا بھی کوئی سبب تو ہوگا. قرآن نے تو اتنا کہا اللہ کا تیرے لیے. اب علماء اس میں چھان بین میں لگ گئے، وہ اللہ کا جو فرمایا تیرے لیے، تیرے میں کیا ہے؟ آخر کیا بات؟ دنیا میں حسین و جمیل لاکھوں، آپ میں کیا بات تھی؟ اللہ کا جو کہا، رب نے جس کی ذات کو ذات مان لیا کہ تو اللہ کا کہلانے کے لائق ہے، تو کیا بات ہے حضور میں؟ آخر کچھ تو سمجھ آئے ہمیں کہ بات ہے کیا؟ تو اس پر میں اس وقت لمبی تقریر نہیں کر سکتا. کو 20 محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا سبب جو ہے نا، یہ اللہ کا کہنے کا بھی جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ذات مطلق کو حقیقت محمدیہ سے محبت ہو گئی. اب اس پر بھی رب کو کیوں کہنا چاہتے ہو؟ تو پھر تمہاری کوئی حد ہی نہیں ہے. کیوں کہ جب تمہیں ہو سکتی ہے تو رب کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب بات سمجھ آئے ہو بھائی؟ سمجھ رہے ہو میں جو کچھ بات کہہ رہا ہوں؟ کیا اللہ کا کہنے کا بھی سبب کیا ہے؟ کہ محتاجی تو تھی کوئی نہیں، کیونکہ رب محتاج نہیں ہے. بہرحال یہ بات پکی ہے. تو پھر کیوں کہا اللہ کا؟ جی فرمایا احتیاج. یہ لفظ اب سننا اگر دھیان میں آ جائے، ہے ذرا خاص بات ہے تو میں ڈرتا بھی ہوں. خاص بات جب بندہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس میں بڑی ہلاکت ہوتی ہے. غور کرو اگر سمجھو تو. محبت، ذات مطلق کو محبت ہوئی، اور محبت ہوئی نا، یہ سبب بن گیا. یہ ہے سبب. محبت کا ہونا سبب بن گیا، اور محبت حقیقت محمدیہ سے ہوئی. وہ کہتے ہیں محتاجی تو نہیں تھی، لیکن محبت میں محتاجی نہیں ہوتی. مگر جو کچھ ہوتا ہے وہ محتاجی سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے. یہ ہے خطرناک جملہ جو کہہ رہا ہوں. اب دیکھو نا، روٹی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو بندہ بشر ہے تو اس کو احتیاج ہے روٹی کی، کھاتا ہے نا. وہ کیا جذبہ ہے جو روٹی کھانا بھی بھلا دیتا ہے؟ پیسے سے محبت ہوتی ہے نا بندے کو، تو وہ کیا جذبہ ہے کہ بادشاہ تاج بھی ٹھکراتا ہے
اور نکل جاتا ہے. اے تو بڑے ٹھڈے نے لیکن انہوں نے کہانیاں بھی سنی ہیں جنا. تو ہمارا تو علاقہ ہی تپش والا ہے نا سارا. نہیں سمجھ آئی؟ وہ تو آپ کو سمجھ آیا نا کہ وہاں ریت کی کہانیاں جو مشہور ہیں وہ تو کہانیاں ویسے ہی گرم علاقے کی ہیں. تو بڑا ٹھنڈا ملک ہے, یہاں لوگوں نے کہا جی تاج ٹھکرا دیے گئے. تو کیا وجہ ہے؟ اقتدار تو بڑا پیارا ہوتا ہے. وہ کیا جذبہ ہے آخر؟ محتاجی تو نہیں, مگر وہ چیز ایسی ہے کہ محتاجی سے بھی کچھ اوپر چلی جاتی ہے. کیوں کہ جس چیز کی احتیاج ہوتی ہے وہ اس سے بھی بڑا جذبہ. تو اب قدرت کو جب محبت ہوئی تو احتیاج ہم نہیں کہہ سکتے کہ محتاج الیہ وہ ہے. ساری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. تو کمزوری والی احتیاج تو نہیں, مگر پیار بجائے خود بہت بڑی احتیاج ہے, جس کو مفسرین کرام نے جبر محبت کا نام دیا ہے. اس کو جبر محبت کا نام دیا ہے. اگر دھیان میں آئے کہ جبر محبت لفظ بڑا ہو تو پھر اس پر غور کرو. فرماتے ہیں وہ پہلوان جو دوسرے پہلوان کا ہاتھ پکڑے نا, ایسے ایک جھٹکا دیتا ہے نا, وہ سارا ہل جاتا ہے ایسے. تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کل دیکھا اس کو کہ 1.5 سال کا ایک بچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے, جو میدان میں دوسرے پہلوان کا ہاتھ پکڑ دینا اسے جھٹکا دیتا ہے نا, کانپنے لگتا ہے دوسرا, اس کے مقابلے کا پہلوان ہے. مگر کل دیکھا کہ ایک 1.5 سال کے بچے کو اٹھایا تو اس کے منہ پر چپیڑے مارتا تھا وہ, تو یہ ہنستا تھا. یہ پہلوان ہنستا تھا, مارتا نہیں تھا اس کو. تو ہم نے پوچھا کیا کمزوری ہے تیری؟ اس کہا نہیں میں تو پہلوانوں کی جڑیں اکھاڑ دیتا ہوں. اس نے کہا 1.5 سال کا ہے جو پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, چپیڑے مارتا ہے, آپ کیوں نہیں اس کو مارتے؟ اس نے کہا جبر کرتا ہے مجھ پہ یہ, لیکن یہ جبر طاقت کا نہیں ہے, یہ جبر محبت کا ہے. اس سے زیادہ جو بات ہے وہ قرآن پاک کے لفظ ہیں. یہ نہ کہنا کہ ایسے ہی کوئی پیار کے لیے اپنے پاس سے جوڑ رہا ہے. یجادلنا فی قوم لوط, قرآن کہہ رہا ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات. ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کبھی لڑ بھی پڑتے, لڑ سکتے ہیں. فرمایا ان کو ہم نہیں پکڑتے, ان بطش ربک لشدید والا کام نہیں کرتے ان کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو دشمن تھے, ان کو ڈبو کے مار دیا. اور ابراہیم کبھی لڑیں تو وہ محبوب ہیں, وہ محبوب ہیں, ان کو تو نہیں مارتے. حالانکہ فرمایا یجادلنا فی قوم لوط, وہ لڑ پڑے ہم سے, مگر لڑے جبر محبت میں. اب یہ اس پر وضاحت ہو گئی. میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں, وہ حقیقت کیا ہے جس سے محبت فرمائی؟ دھیان ہو کہ یہ میلاد شریف کا مضمون ہے جس پہ ابھی میں حاضری دی ہے میں نے. وہ حقیقت کیا ہے؟ ایک جھلک اس کی دیکھیے بخاری شریف سے. بخاری شریف کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ. ایسے ہی بہانہ کرتے لوگ جی حدیث سے پڑھو تو ہم مان جائیں. میں نے کہا قرآن سے بھی پڑھو گے تو نہیں مانو گے. اپنی چاہت سے میرے محبوب کی غلامی کون اختیار کرتا ہے؟ میں بنانا چاہتا تو میں تو ابو جہل کو بھی بنا دیتا, لیکن ابو جہل کو بھی میں زورا زوری بنا دیتا تو پھر بلال کا کمال کیا تھا؟ زورا زوری نہیں بناؤں گا, جمال اس کا دکھا دیا, بات بھی بتا دی, وہی بھی اتار دی. اب اپنے دل سے بنو مطیع میرے محبوب کے. زور سے کہو سبحان اللہ. مجھے کئی لوگ کہتے جی بس بڑی باتیں آپ کرتے ہو, مانتے تو وہ ہے نہیں. تو میں نے کہا ہمیں یہ اختیار قدرت نے دیا ہے, قدرت نے اپنے پاس رکھا ہے. ہماری ڈیوٹی صرف سنا نہیں ہے, ہماری ڈیوٹی آخری سانس تک صرف سنانا, منوانا ہماری ڈیوٹی نہیں. یہ اس نے اپنے پاس رکھا ہے. اور فرمایا میں چاہوں تو 1 منٹ میں سب کچھ بدل دوں, نہیں بدلوں گا. کیوں کہ زور سے منواؤں یہ چسکڑی. لطف کی بات تو یہی ہے کہ یہ اپنے دل سے پیار کرے میرے حبیب کے ساتھ. کہو نا سبحان اللہ.
اور زور سے کہو سبحان اللہ. یہ ہے حقیقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت. اب توجہ کرنا اس پر، حقیقت نہیں، حقیقت کا اشارہ عرض کروں گا مگر دل کے کانوں سے سننا. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ. کہتے جی مضبوط دلیل ہو، میں نے کہا مضبوط لے لو. پہلے صفحے پر یہ حدیث ہے، پہلا صفحہ بخاری شریف کا، زیادہ تھلڑی بھی نہیں پڑے گی. فلان آگے نکالو جی، بولتے بولتے چاہے دند ہی سارے نکل جائیں. صفحے بتاتے بتاتے ایک ڈاکٹر صاحب بیچارے نیری بتری رہ گئی، اتنے گلا رہی ہی کوئی نہیں، بتری نکل. میں کہ ہویا کہ صفحے 10 کے میرا یہ حال ہو. نہیں سمجھے، جو سانسیاں دا ہڈیاں دا ڈھیر نہیں ہوندا لایا وہ گوشت رہتا ہی نہیں، وہ حال ہو گیا. تو میں نے کہا ہم صفحہ بتا رہے ہیں، تھلنا نہیں پڑے گا، صفحے الٹنے نہیں پڑیں گے آپ کو. حضرت جبریل امین پہلی وحی لے کر حضور کے پاس آئے. اقرا پڑھیے. فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. دشمن ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، یہ ترجمہ نہیں اس کا، قاری کا ترجمہ کرو نا. تو ما انا بقارئ ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے میں نہیں پڑھتا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پڑھا ہوا نہیں ہوں تو وہ کہتے ہیں اچھا نہیں پڑھے ہوئے اس لیے تو پڑھانے آئے ہیں. یہ نہیں آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، پڑھنے والا نہیں میں. کیوں؟ اس کا بھی جواب ہے. آپ نے فرمایا میں صرف پڑھائی جو وہ نہیں کرتا. تو کیا پڑھائے گا؟ جو نری پڑھائی ہو وہ میں نہیں کرتا. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جی سارے دین سارے علم ہی ہیں، یہ علم دین کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ صرف پڑھائی نہیں ہوتی. حضور کو بھی جب صرف پڑھانے کی بات آئی تو انہوں نے فرمایا نہیں پڑھتا میں. اس پر غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. صرف پڑھائی کوئی مقصد نہیں ہے، پڑھو. فرمایا نہیں پڑھتا. حضرت جبریل امین عرض کرتے یا اللہ نہیں پڑھتے. فرمایا پڑھا لو، کیونکہ آپ بہت بڑے معلم ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں تو پڑھاؤ، جیسے بھی پڑھاتے ہو پڑھاؤ. اب حضرت جبریل امین علیہ السلام سید الملائکہ، نوریوں کا سردار، اخذنی فغتنی، حضور فرماتے ہیں مجھے دونوں بازوؤں سے جبریل امین نے پکڑا، مجھے پکڑ لیا. غتنی، اور دووے باواں پیچھے کر کے میری کنڈ دیتے کگی پا لی. غتنی کا یہ معنی ہے اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پشت کے پیچھے حضور کے ہاتھ کر کے نا کنڈ پیچھے ایسے. غتنی، پوری طاقت سے مجھے بھینچا. اور اردو میں بھینچا تے پنجابی چ گھٹیا. پوری طاقت سے جبریل امین نے. مطلب کیا تھا کہ توجہ نہیں کرتے، میرے کہنے پر پڑھتے نہیں، اب توجہ کریں. اخذنی فغتنی، مجھے پکڑا اور پوری طاقت سے بھینچا. حضور فرماتے میں نے جبریل امین کے چہرے کی طرف دیکھا، پسینہ نکل گیا. تیسری مرتبہ پھر پکڑا، پھر بھینچا، اور جب بھینچا تو جبریل امین علیہ السلام کے پسینے بھی نکلے، سانس بھی اکھڑ گیا اور جبریل تھک گئے. کوئی آدمی مجھے کہہ سکتا ہے کہ یہ ترجمہ پوری احتیاط والا نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تھکے ہوں، کیونکہ یہ عبارت ایسی ہے، دونوں معنی دیتی ہے. یہ بالغ من الجہد کا جو لفظ ہے نا، یہ دونوں معنی دیتا ہے. اس لیے اس نے کہا تم نے اس کو کیوں اختیار کیا کہ جبریل تھکے؟ یوں کوئی نے کہا کہ حضور تھک گئے. یہ جو بات کل کوئی کہہ سکتا ہے، میں آج خود کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے اور آپ کے تعلق میں دوسرا شامل ہو نا، پھر سنیت نہیں رہتی.
جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. نہیں سمجھ آئی؟ اس پر مشورہ بد مذہبوں سے نہیں چلے گا, مجھ سے پوچھو. سنی بھائیو اس پر توجہ کرو کہ معنی محتمل ہے, دونوں کا احتمال موجود ہے. شاید حضور تھکے ہوں, اور اس پر علامہ احمد علی محدث سہارنپوری یہ بھی ان کو بڑے عقیدت سے مانتے ہیں, اور ان کا حاشیہ بخاری پر ساری کتابوں میں, ہندوستان میں کوئی مدرسہ نہیں جو ان کا حاشیہ نہ پڑھاتا ہو. علامہ احمد علی محدث سہارنپوری کہتے ہیں یہ معنی نہیں لے سکتے کہ حضور تھکے ہیں. اس لیے نہیں لے سکتے کہ جبریل امین کی طاقت اگر ان کو تھکا دیتی تو دوسری مرتبہ ان کو بھیجنا نہ پڑتا. پہلی دفعہ ہی حضور کہتے کہ ٹھیک ہے میری طاقت تو بس ہو گئی, اب میں پڑھوں گا, جو جائے پڑھا لو مجھ سے. یہ استاد کا استدلال ہے, سن رہے ہو؟ تین دفعہ. کیوں کہ جبریل امین کی طاقت کا کسی کو اندازہ ہے؟ 600 پر ہیں, ایک کونا لگا دیں تو پوری آبادی الٹ دیں, تے پورا ٹل لا کے تے متھے تے پسینہ آ گیا تے پڑھا نہیں سکے ابھی. ساتھیوں توجہ ہے, توجہ ہے جی. ایک آدمی کا اعتراض آیا, اور یہ پوری تقریر علامہ احمد علی محدث سہارنپوری نے بھی لکھی, اور سہارنپور میں یہ احمد علی صاحب جو ہیں یہ دیوبندی نہیں ہیں, یہ اس سے پہلے کے ہیں, لیکن دوسرا دیوبندی ہے عثمان غنی اس کا نام ہے, اور یہ مظاہر العلوم جب بن گیا, مظاہر العلوم مدرسہ سہارنپور, تو اس کے شیخ الحدیث ہے اور اب بھی زندہ ہے. 7 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی, یہ پوری تقریر اس نے بھی نقل کی ہے, اور اس نے بھی کہا ہے کہ تھکے جبریل تھے. ابھی تازہ چھپی ہے اس کی 7 جلدوں میں شرح بخاری شریف کی. علامہ احمد علی جو ہے وہ صرف سہارنپور کے رہنے والے تھے, وہ دیوبندی نہیں ہیں, مگر عثمان غنی تو دیوبندی ہے, اور ابھی تازہ کتاب اس کی چھپی ہے آرام باغ سے. اس نے تسلیم کیا, میرے پاس وہ موجود ہے, جو دیکھنا چاہے میں اس کو دکھا سکتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ باقاعدہ اساتذہ کی تحقیق ہے. تو یہ نہیں کہے کہ آپ نے تو فائل کا ترجمہ کر دیا, مفعول کا ترجمہ کر دیا, ادھر سے ادھر کر دیا, ایسا کچھ نہیں. محدثین جو کچھ کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. گرامی قدر حضرات, حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, اشارہ. کیوں؟ حقیقت اس سے بھی بڑی آگے ہے, یہ اس کا اشارہ ہے صرف. جبریل امین علیہ السلام کے پسینہ, ایک عالم مجھے کہنے لگے کہ جبریل کو بھی کیا پسینہ آتا ہے جی. میں نے کہا حدیث ہے. کہتے نہیں ویسے بتا دیجئے نوریوں کو پسینہ بھی آتا ہے, سانس بھی اکھڑتی ہے ان کی. میں نے کہا نرا بشر ہو نا آگے تو پھر سانس نہیں اکھڑتی. اور کچھ سمجھ رہے ہو؟ پھر تو نوری آئے نا تو سارے محلے کو تپ چڑھتا ہے. نرا بشر آگے ہو تو پھر نوری کے پسینے نہیں چھوٹتے, لیکن سامنے وہ ہو جو سارے عالم بشریت کی بھی جان ہے اور سارے عالم نورانیت کی بھی اصل ہے, تب سید الملائکہ کے بھی پسینے چھوٹتے ہیں. اس مقام پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اس سے اوپر ایک ہی مقام ہے صرف, بس اس کا اشارہ دوں گا, کیونکہ آج حضور کے نور کی تقریر نہیں کرنی. کیوں؟ آج ہے 12 ربیع الاول, 12 کو نور کی تقریر نہیں کرنی, 12 کو ولادت ہوئی ہے, اور یہ تقاضا ہے بشریت کا. اس لیے میں اس جگہ پہ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ جو کچھ مجھے آتا ہے اس بارے میں عرض کر دوں, لیکن ادھر میں نے نہیں جانا. وہ صرف اشارہ دینا تھا, مقام سمجھانے کے لیے. کیوں؟ آج نور پیدا نہیں ہوا, آج یہ جسم محمدی ولادت ہوئی ہے,
نور بہت پہلے پیدا ہو چکا، آج اس کی اس تاریخ کے ساتھ سرکار کے وجود مطہر کی نسبت ہے. آج جو موضوع ہم نے بیان کرنا ہے اس کے میں بالکل قریب آ گیا ہوں، لیکن آج میں نور کی بات نہیں کرنا چاہتا صرف. کیوں؟ کہ آج امی جان کے بطن اقدس سے مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، یہ بشریت کی شان بیان کروں گا. ایک اشارہ اس سے اوپر کا ہے، صرف وہ اشارہ ہی دوں گا. جبریل امین کی طاقت کے سامنے حضور کی یہ طاقت ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ سنیو سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے جی ہم روٹی کھاتے ہیں، میں کہا ٹکریلا، میں کہا مینوں بھی پتا تو روٹی کھانا ہے. لیکن ہاتھ جوڑی کدی کیتی ہے اسرائیل علیہ السلام نا؟ حالانکہ اسرائیل علیہ السلام تو تکڑے نہیں جبرائیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ السلام جس محلے میں آ جائیں سارے محلے میں دھماکے ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑا انوکھی پہلوان ہو باویں جی، گاما پہلوان رستم زماں ہو، ایک جھلک نہیں جل سکتا. کسی نے جلی ہے؟ چاہے رستم ہو سوراب ہو، آج تھوڑی سٹ جلی کسے اسرائیل دی؟ اور بولو کیڑے منہ نال پھر کہندے ہو جن نے سید الملائکہ دے پسینے کٹ دیتے. حضرت جبریل علیہ السلام سے معذرت کے ساتھ سرکار یہ سنی سمجھ نہیں پاتے، اس لیے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں، غصہ نہیں کر رہا. اور مجھے پتا ہے کہ آپ بھی عاشق ہیں حضور کے، اس لیے غصہ نہیں کریں گے. رسول ملائکہ میں سے ہیں، ان کی بھی بے ادبی ہمارے نزدیک اسی طرح کفر ہے جس طرح اپنے انبیاء کی بے ادبی کفر ہے. وہ رسول ملائکہ میں سے ہیں نا، اس لیے ان کی بے ادبی مقصد نہیں، صرف اپنے حبیب کی عظمت ظاہر کرنا مقصد. وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، رسول ملائکہ میں سے ہیں، مگر بات تو کرنے کے لیے راستہ چاہیے نا ہمیں. تو بات کر رہا ہوں اور یقیناً وہ خوش ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ انہی کا فرمان ہے، انہی کا یہ فرمان ہے. او لوگو، یہاں تو ہر گلی محلے تمہیں حضور کے مثل نظر آتے ہیں، دعوے دار. میں کہا مولوی جی، اے مولوی جی منہ تو سیدھا رکھو، نہیں سمجھ اور کوئی نہیں سمجھ لیا. میں کہا مولوی جی منہ تو سیدھا کرو، سیدھے منہ بات نہیں نکلتی. اور مثلیت کس کی؟ اللہ اکبر. حضرت جبریل امین علیہ السلام کا مشاہدہ بہت بڑا ہے. فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربہا، مشارق و مغارب کو میں نے چھان مارا. قلب تو صرف گیا ہی نہیں، الٹ پلٹ دیے میں نے، مشارق و مغارب. مگر قسم رب کی کبریائی کی محمد رسول اللہ، تیرا مثل مجھے نظر نہیں آیا. اور بولو سنیا سبحان اللہ. جبریل امین کا قول مبارک حضور نے سنا ہے، اور یہ قول مبارک آپ کی روایت موجود ہے، اور مستدرک میں امام حاکم نیشاپوری اس کو نقل کر رہے ہیں. حضرت جبریل امین کی تو بڑی جناب ریسرچ ہے، اور بڑی تحقیق ہے، اور بڑی سرچ بھی ہے ان کی. لائٹ بھی بڑی ہے، وہ مار مار کے تکیا ہونے میں کوئی مثل آتی ہے، آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ کی مثل کوئی نہیں. تو میں کہو جھوٹے تو کون ہے؟ آدھے جی میں فلانی لینڈ دی مسجد دا خطیب ہاں. میں کہا کون بے وقوف نے جڑے تیرے مگر پڑھ دے؟ وہ بےہودہ کون نے؟ وہ کون بے حیا نے جنہ دا امام تیرے جی ہے؟ وہ بے سندیا. اوے تم جیسے تو پھٹکار والے جوتیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے، مصلی پہ کیسے کھڑے ہو سکتے؟ مقام محمدی سمجھ ہی نہیں آیا اور امام بن گئے. نبی کریم علیہ السلام نے خود پوچھا، آپ خود پوچھو
ابو بکر صدیق، فاروق پاک، عثمان پاک، علی پاک، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن، ابو عبیدہ، یہ پہلے پہلے مسلمان ہیں سارے جن کے میں نام لے رہا ہوں، پہلے پہلے. حضور اس طرح ان کو مخاطب ہو کے قریب سے کہتے ہیں ایوکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے؟ بلیک بن والو یہ سوال سنو نا، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، اس کو کیوں اس طرح گزر جاتے ہیں جی میں بھائی پڑھی ہی نہیں. اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کو صرف ایوکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ یہ حدیث ہے، سیاستہ میں ہے، بخاری میں ہے. کیوں نہیں اس کو بیان کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی مرے نہیں ابھی، وہ بھی چھپاتے تھے، یہ بھی چھپاتے. انما انا بشر مثلکم، میں نے کہا وہ تو ہو گیا، لیکن وہ حضور کو حکم ہے، ہمیں تو نہیں کہ ہم ان کو اپنی مثل بشر کہیں. حضور تو حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں یار غار کو ایوکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے؟ اور بلیک برن والو سن لو، یہ جس کو فرما رہے ہیں نا وہ سسر ہے حضور کا، اس کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے. یہ جس کو فرما رہے ہیں سسر ہے عمر پاک، جس کی بیٹی حفصہ حضور کے نکاح میں ہے. یہ جس کو فرما رہے ہیں عثمان مالک جنت ذوالنورین، اس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں رسول اللہ کی. مولا پاک علی المرتضیٰ شیر خدا، جس کو فرما رہے ہیں سب سے پیاری بیٹی اس کے گھر میں ہے. بلیک بن والو دھیان کرنا، جو داماد اپنے سسر کو کہے کہ تم میری مثل ہو، وہ کہتا ہے اچھا ہماری مثل نہیں تھے تو کسی اور گھر سے رشتہ لینا تھا، جب ہم تیرے برابر ہیں ہی نہیں. اور کوئی نہیں سمجھ آئی یار، اور آئی جے تے بولو تے صحیح. سسر کیا کہتے ہیں؟ جو آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جائیے اپنے سسر کے ساتھ جا کر کہیے، اور نہیں جی میرے جی تھوڑے جو کوئی نہیں، انہاں ہنے کڑی گال دے تو جاتا کپڑے آپ سام وہ تے آپ سام اتے کڑی ساڑی سارے گال گال یہ ساڑے جی نہیں سائیں تے کانو سیرے بن کے آئے ہیں ساڑے گھر. اور سسر کبھی چونکہ بمنزلے باپ ہوتا ہے، داماد بمنزلے بیٹے کے ہوتا ہے، تو بیٹا بڑا تیز ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے نا. اور حضرت عثمان کا تو پھر بھی دادا اور تھا، اگرچہ وہ 2 بیٹیوں کے شوہر تھے مگر دادا تو ایک نہیں تھا نا. میں حیران ہوں کہ تلی کیوں چھپ رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں؟ ان کا تو دادا بھی ایک ہے، جد ایک ہے نا، جد ایک ہے نا، میرا داماد نہیں ہے، جد ایک ہے. مطلبی ہیں، قرشی ہیں، مطلبی ہیں، ہاشمی ہیں. بھائی کوئی نسبت ایسی ہے جس میں وہ شامل نہیں؟ عدنانی ہیں، قرشی ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، مکی ہیں، ابتہی ہیں، تہامی ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مصطفیٰ کہتے میرا بھائی ہے، پھر کہتے ہیں یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو یہ جرت تو ان کو بھی نہیں. ان کو کہتے ہیں ایوکم مثلی، علی تم میں سے کون ہے میری مثل؟ اب بات اگر اتنی آسان ہوتی جی کہ ڈیوزبری کا ایک ملا بھی حل کر سکتا ہے، تو جو مدینۃ العلم کا باب ہے اس کو یہ بات کرنی کیوں نہیں آئی؟ ڈیوزبری کا اگر صرف اردو خواہ ملا بھی حضور کی حقیقت پر اتنے کھلے انداز میں بات کرتا ہے، تو جو دارالحکمت کا باب ہے، مدینۃ العلم کا باب ہے، اور ہے بھی اسی دادا کا پوتا، کیوں نہیں کہتا؟ میرا یہ سوال ہے تم پر، آپ پر نہیں، تم پر. او ڈیوزبری، او ڈیوزبری، یہ میرا سوال ہے تم سے. نام رکھا ہے مطالعہ، میں کہا مطالعہ نہیں، میرا بے مطالعہ.
بڑا ہی کچھ نہیں، نام رکھانے سے مطالعہ ہو جاتا ہے؟ کر مطالعہ، سبق سیکھ مدینۃ العلم کے باب سے، کیونکہ محدثین کہتے ہیں من اراد العلم فلیات بالباب، جسے علم چاہیے وہ علی کے دروازے پہ آ جائے۔ سیکھ وہ بتاتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نہیں بولے، حالانکہ حضور داماد ہیں، کچھ بول جاتے۔ دادا تو ایک نہیں مگر کرشی وہ بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، لإلاف قریش والوں میں تو وہ بھی ہیں نا، اصلی قریشی ہیں وہ جی، میاں والے قریشی نہیں، اصلی قریشی۔ بندیاڑا گجراڑیاں کو جڑی قوم نکل آئی قریشیاں دی، وہ نہیں، اصلی قریشی ہیں۔ حضرت عمر پاک بھی اصلی قرشی ہیں، عثمان پاک بھی اصلی قرشی ہیں۔ اور آپ جانتے ہو نا کہ حضرت عثمان کے نانکے تو بنو عبد المطلب ہی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی پاک دونوں ماموں ہیں حضرت عثمان کے رشتے میں، لیکن کسی رشتے کو بھی درمیان میں نہیں لاتے، قرشی ہونا بھی درمیان میں نہیں لاتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں عموی بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں، آج تو یہ عمویوں کا شہزادہ ہے، بول ہی نہیں پا رہا۔ معلومات سارے خراب نہیں ہوتے، جس کو ان کا عشق بخش دیا جائے اس کو قرینہ آ جاتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اس طرح ٹھپے نہیں لگتے قوموں پر۔ حضرت عثمان نہیں بولے، حضرت علی بھی نہیں بولے کہ میں تو آپ کا ہوں نا جی، مجھے ایوکم مثلی کیوں کہتے ہو؟ میں کہا مولوی جی تھوڑا دھیان کرو، بس اتنا ہی کام ہے، لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، مرانا کوئی نہیں، تانوں کہ فکری مار ہی دینی ہے، ڈنڈے مارنے کی لوڑ نہیں سن۔ بتاؤ حضرت علی اتنا آسان ہوتا، انما انا بشر مثلکم، میں کہتے حضرت علی کو انما انا بشر مثلکم کا نہیں پتا تھا؟ یہ آیت پڑھ کے جواب دے دیتے کہ آپ نے خود کیوں کہا ہے، آپ نے کیوں کہا ہے کہ آپ مثل، جب آپ خود کہتے ہو تو ہم بھی کہتے ہیں آپ ہماری مثل۔ حضرت علی کو یہ آیت نہیں آتی تھی یا اس سے استدلال کرنا نہیں آتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے تفسیر، ان کو یہ آیت نہیں آتی تھی یا اس سے دلیل بنانا نہیں آتا تھا؟ جو آپ پسند کریں وہ لفظ بول لیتے ہیں ہم، کہ یہ آتی نہیں تھی یا اس کا معنی نہیں آتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ مطالعوں کے پڑھے ہوئے اگر ترجمہ کر لیتے ہیں تو جو خدا کے شاگرد ہیں، کچھ سمجھو تو ان کا استاد وہ ہے جو کسی دنیا کے استاد کا پڑھا ہوا ہی نہیں، وہ تو رب کا پڑھا ہوا ہے۔ اس رب کے سمارے نے جس کلاس کو پڑھایا ان سے پڑھ کے قرآن کون سمجھے گا بھائی؟ مگر جنہوں نے ان سے سیکھا ان کو پتا ہے کہ کیا کہنا ہے، چپ، بالکل چپ۔ حضرت مولا علی شیر خدا چپ کر بولے ہی نہیں، حضرت عمر بھی نہیں بولے، حضرت عثمان بھی نہیں بولے، حالانکہ حضرت عمر چپ کرنے والے نہیں، جب کوئی نہیں بولتا تھا تو حضرت عمر بولتے تھے۔ آپ کو بھی پتا ہے حضور غصے ہو جائے نا تو حضرت ابو بکر صدیق کو ضرورت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، سب سے پہلے حضرت عمر بولتے تھے، یہ ساری حدیثوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بولتے تھے، اور حضور موقع بھی دیتے تھے حضرت عمر کو بولنے کا۔ لوگ بہت چڑھتے ہیں ان سے، میں نے کہا اس کا کیا ہے، میں نے پہلے بتا دیا پیار ہو جائے تو ساڈا وچ کی قصور، یہ حضرت عمر سے اتنا چاہیں، حضور حضرت عمر کو اتنا چاہیں تو بھئی ساڈا کی قصور؟ اب یہ محبت چیز ایسی ہے جس سے ہوگی تو ہم کیا کریں، ساڈا کوئی زور ہی اور نہیں سمجھ آئی، اور نہ دے عاشقا ساڈا کی قصور ہی۔ غصہ ہم پہ، حضرت عمر کو اتنا بڑا دیا۔ میں نے کہا حضرت عمر کی عادت تھی، کسی کو ڈنگ پتہ نہیں آتا تھا یا نہیں آتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو یہ پسند آتا تھا، کہا عمر بول وہی ان کو حضور غصے نہیں، ان کو بول، کیا اسی آپ پہ آیا تو منگیا ہے، تو پھر بلائے آ گئے، ہم تو ان کی زلف کے اسیر ہو گئے، اور تو بڑا تکڑا ہے، تو نہیں ہے آیا تینوں مانگ کے لے آیا، تو گل کر لے گے ہو کے، قربان جاؤ۔ حضرت عمر آتے تو کیسے آتے، دیکھو اس طرح، حضرت عمر کے لیے بخاری شریف میں یہ لفظ ہے، آدھی قسمیں کی تو انہوں دسیے، اے ایڈی چوڑ قوم نہ ساڑا واہ پہ گیا ہے،
ہوں تم کر کے دسا تم کس طرح اگو گل کرتے سن. ہمیں کہتے ہیں کھڑے نہ ہو کے ہاتھ نہ باندھو, شرک ہوتا ہے. میں نے کہا میں نے جس طرح کر کے دکھایا نا, عمر اس طرح حضور کے سامنے نہ کرتے ہوں تو جو چور کی سزا وہ عرفان چور کی سزا. دور والوں کو نظر نہیں آیا, گھٹنے دونوں زمین پہ ٹیک کے کونیاں گھٹنوں پہ رکھ کے اس طرح ہاتھ جوڑتے تھے. میں کہا جی اپنے پیو دا پتر تے لا عمر تے شرک دا فتوا ہون لا نا. اوے سنی سلام پڑھن کھلو گے تے تیرے شرک دی پھٹ پٹی کلوندی ہی نہیں کدھرے. اوے جی اندر کو جہی ماں دا پیتا ہی دودھ تے لا عمر تے فتوا. میں نہیں مننا تو بڑا موحد بنیا پھرنا. لا ان فتوہ حضرت عمر سے ہاتھ باندھ کے اس طرح کھڑے ہو جانا یہ تو آسان بات ہے. دووے گوڈے ٹیک کے, اور جب بھی ٹیکتے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضور میرا تبسم نہیں کرتے, کیونکہ حضرت عمر تھے بڑے عجیب روب والے. جب وہ اتنی عاجزی اختیار کرتے تو حضور کا باقاعدہ دہک ہو جاتا, یعنی کھل کھلا کے حضور ہاتھ پڑھتے. آپ فرماتے عمر تو انجدہ تے ہے نہیں ہے یا رسول اللہ, انجدہ نہیں سامے پر پیار جی ہو گیا. میں کدو انجدہ سا پیار ہو جائے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور نہ ہو تو پھر نریباس ہی ہوتی ہے. کھلونا نہیں, ہاتھ نہیں بننے, اینج نہیں کرنا, اونج نہیں کرنا. میں نے کہا ہم سے کیا کہتے, جا بخاری پڑھ جا کے. کوئی استاد بنا اپنا بخاری میں اگر حضرت عمر کا یہ بیٹھنا موجود نہ ہو تو ہم تو وہ عاجز بندے ہیں, اصحاب کہف کے کتے کا بیٹھنا بیان کر سکتے ہیں. تو عمر پاک تو میرے آقا کے صحابی ہیں, اور ہم ان کے کتے بن جائیں یہ بھی بڑا مقام ہے. اس طرح ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یا رسول اللہ راضی ہو جائیے. اور حضور کو کہنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عمر ایسی عاجزی اختیار کرے حضور ہنسنا پڑے. فوراً غصہ آپ کا دیکھ میں بدل جاتا. صرف تبسم نہیں کرتے تھے, آپ کی اس وقت یہ دانت مبارک جو نواجز ہیں یہ ظاہر ہو جاتے تھے. اتنا ہنستے تھے. سرکار فرمایا عمر کفر میں تم کیسے تھے, اسلام میں کیسے بن گئے. اتنا تکڑا صحابی اور اتنی عاجزی. ایسے حاضر ہوتے سرکار کے سامنے. صحابہ دیکھیں, حضرت عمر منہ دیکھ رہے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق نے سب کی طرف دیکھا. کوئی بولے گا؟ کہا آج کوئی نہیں بولے, کیونکہ اب تو ناراضگی بھی نہیں فرما رہے. یہ مسئلہ ہی ایسا پوچھ رہے ہیں کہ بولے تو صدیق بولے, ہم نہیں بتائیں. اس کے جواب آپ نے دینا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا, بخاری میں موجود ہے. کیا کہا آپ نے؟ یا رسول اللہ انا لسنا کہیاتک یا رسول اللہ, آپ کے رب کی قسم ہے ہم میں کوئی بھی آپ کی مثل نہیں ہے. سنیو زور سے کہو سبحان اللہ. آسمان والوں میں سید الملائکہ جبریل کہتے ہیں تیری مثل کوئی نہیں. روئے زمین پر بعد از انبیاء اس سے افضل کوئی نہیں. صدیق جس کو مولا پاک بھی صدیق اکبر کہتے ہیں, اس نے پایا تو یہ پایا پیارے مصطفیٰ ہم میں کوئی بھی آپ کی مثل نہیں ہے. اب اس سے زیادہ میں فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ جب ایسوں کو مثل نظر نہیں آتی تو کیسوں کو مثل نظر آتی ہے, یہ آپ خود ہی سمجھ جائیے. مگر آج نہ میں مثل کی بات کرنا چاہتا ہوں اور نہ نور کی, یہ تو میں مقدمے کے طور پر کہہ گیا. یہ مقدمہ ہے میری تقریر کا, اور تقریر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب 12 کی صبح کو آج کا دن جو گزارا آپ نے, سیرت نگار کہتے ہیں
کہ وہ فیل والا سال تھا، عام الفیل. بعض کہتے ہیں اس سے دوسرا سال تھا، مگر دوسرے کے کوئی 25 یا 30 دن ہی گزرے تھے کہ حبیب علیہ السلام صبح صادق کے وقت، اور آپ صبح صادق کو جانتے ہیں، چٹی صبح سفید، اور صبح کاذب کون ہوتی ہے؟ کالی. یعنی کچھ سفیدی ہوتی ہے، بالکل سفید ہو جائے، اور یہ ٹائم بالکل فجر شروع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے کچھ پہلے. یہ ہے صبح صادق. تو آپ کہیں گے اس پر زیادہ زور کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ علامہ ابو الحقائق کی تقریر میرے سامنے آ گئی. مولانا ہزاروی رحمت اللہ تعالی سرکار فرماتے تھے رب نے صبح صادق کا کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کیا کہ آج جو یار جلوہ گر ہوگا وہ بھی صادق ہے، لہذا صبح بھی صادق ہوگی جس میں وہ دنیا میں. صبح صادق. اور علامہ ہزاروی کا ہی جملہ دہراؤں گا، اگرچہ سیرہ حلبیہ میں موجود ہے مگر ان کی بھی یاد ہو جائے، کیونکہ انہوں ساری زندگی میلاد ہی پڑھتے رہے. آپ فرماتے تھے کہ کیسے ماحول میں وہ جلوہ گر ہوئے کہ ماں ہے آمنہ، ماں ہے آمنہ. آج ان کی بھی شان میں ضرور بیان کرتا، مگر کیا کیا پھر بیان کرتا. بس اتنا جملہ سن لو کہ اس شان کے جو پیغمبر ہیں ان کی ماں کیسی شان کی ہو. اس سے زیادہ نہیں، یہ میرا مستقل موضوع ہے، اس پر میں گھنٹوں بولتا ہوں حضرت آمنہ کی شان پر. سنی بھی ہوگی آپ نے. اب تو کوئی جملہ بھی بولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں یوٹیوب تے چڑھیا پہ. میں کہ یا رسول اللہ جڑا تہاڈا سب تو نکما خادم ہے خدا یہ حال ہے تے جڑے کم دے سن وہ کس شان دے ہونا. رب کعبہ کی قسم یہ سب ان کی عطا ہوتی ہے، ورنہ ہم جیسے کوئی چیونٹی برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. ہماری کیا حقیقت ہے کہ لوگ کہیں کہ ایک ایک جملے کو محفوظ کرو. گرامی قدر حضرات، علامہ شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے کہ ماحول دیکھو، صبح صادق، ماں آمنہ امن والی، اور خادمہ ام ایمن برکت والی، شفا شفا والی. کہو نا سبحان اللہ. اور دایا کون؟ حلیمہ حلم اور صبر والی. ان سب باتوں کو اتفاق کہنا شروع کر دیں ہم. یعنی کیا کہیں گے؟ اتفاق ہے. میں نے کہا کوئی نیرا ہوتی، نیرا آمنہ کیوں؟ نیرا، چنگاری، کوئی کوڑا، آخر نام ہی تھے. اور ابھی تو نبی نہیں آئے تھے کہ پہلے ان کو تعلیم بتائیں، نام بھی بتائیں. یہ کیا اتفاق ہے کہ جس کا ہاتھ بھی لگنا تھا وجود مطہر کو، اس کا نام بھی برکت والا تھا. اور بولو دوستو، آخر امی جان کا نام آمنہ، نانا جان کا نام وہب. کون بتا گیا یہ؟ فرمایا بتانا کس نے تھا کہ جن کے لیے رب نے فرع پاک کی ان کے لیے ان کی اصل پاک کی. کیوں کہ جڑ پاک ہوتی تو حضور پاک ہوتے. کیونکہ بچہ ماں باپ کا جز ہوتا ہے نا، تو جس کی بچہ، ہر بچہ اپنے ماں باپ کا جز ہے نا. آپ میں سے جتنے بھی بیٹھے ہو، دودھ کے اعتبار سے ماں کا جز ہو، خون کے اعتبار سے باپ کا جز ہو. اور جزئیت و کلیت کی بنا پر تو ماں باپ حرام ہوتے ہیں بچے پر. حرمت ہے نا ان کی، ماں کی حرمت ہے نا بچے پر. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہے، یہ تو تھانوی صاحب کا مسئلہ ہے نا بھائی کتنی ہے. وہ کہتے ہیں عقل کے فتوے سے کوئی حرمت نہیں. میں نے کہا عقل آپ کی ہو، عقل سلیم نہیں، عقل تھانوی. کہتے ہیں عقل کی وجہ سے کیا. اور اگر میں اگلی بات کہوں تو اس لیے صرف نہیں کہتا واللہ، بعد میں پوچھ لینا مجھ سے، کیونکہ میں شاہ صاحب کے لفظ سنا ہوئے، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی، اس لیے یہ جملہ نہیں کہتا حیا کرتے ہوئے. ورنہ اس نے پورا کھول کے بیان کیا اور اتنی ذلیل مسئلہ بیان کیا کہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، ماں کی نسبت سے مسئلہ بیان کیا اس نے،
لیکن میں نہیں کروں گا اس وجہ سے کہ براہ راست شاید سن رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں، ان کو بھی اگر بطور مسئلہ پوچھنا ہو تو میری بیوی سے فون کر کے پوچھ سکتی ہے. وہ ایسے ہی لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے. نہیں حضرت عبداللہ نہیں ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا جو ٹھیک نہیں ہوتے ان کا نام عبداللہ ہوتا ہے؟ اتنا ہی سوچو، اللہ کا بندہ ان کا نام ہوتا ہے. تو باپ عبداللہ ہیں، ماں آمنہ ہیں. حضور فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے ابا عبداللہ تک اور میری ماں آمنہ سے، ابا عبداللہ تک اور میری ماں آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک میرے سارے باپ بھی پاک ہیں، دادا بھی پاک ہیں اور میری مائیں بھی ساری پاک ہیں. یہ ہے ہی جو طاہر، اور میرے طاہر نہیں ہیں یہ، کیونکہ طاہر مکروہ بھی ہوتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے طاہر مکروہ بھی ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ طاہر مکروہ ہوتا ہے نا؟ کہاں ہے؟ نور الازا، نور الازا فقہ کی کتاب اٹھاؤ نا. طاہر مکروہ وہو ما شرب منہ الحرہ. بلی منہ پا جائے تو طاہر ہوتا ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے. طاہر تو مکروہ بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ ہے جو زمین پہ قدم رکھ دے تو ساری روح زمین کو پاک کر دے. اور ہر ایسا طاہر مکروہ ہوتا ہے جو پیارے مصطفیٰ کے دشمنوں سے لڑائی ختم کر بیٹھے. صحابہ کے دشمنوں سے لڑائی ختم کر دے تو بھی طاہر مکروہ ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کے گستاخوں سے بھی لڑائی اگر سرنڈر کر جائے پہلے ہی، ابھی انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی اور یہ کہو جی یہ ساڑھا سرنڈر ہے، میں نے کہا طاہر ہو گئے لیکن مکروہ ہو گئے ہو. کیونکہ ما شاربہ منہ الحرہ ہو، ما شاربہ منہ الحرہ ہو تو طاہر مکروہ ہو جاتا ہے. ما شاربہ منہ شیعہ ہو تو پھر کیوں مکروہ نہیں ہوتا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اس سے زیادہ سختی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میلاد شریف کی رات ہے، لیکن اشارہ دے رہا ہوں. الکنایۃ ابلغ من التصریح، صراحت ہے اس میں. بات سمجھ آئیے؟ امن والی، شفا والی، برکت والی، حلم والی. کہو نا سبحان اللہ. مہینہ پہلی بہار کا، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھے محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. بولو زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. یہ پورا نہیں آؤں تے علامہ ہزاروی اینج بھی آخدے رہندے سن، بار بار آیا، 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 بار بار آیا. زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، بار بار آیا. ہمارے علماء کا یہ انداز تھا، ہم ان کے پیچھے چلتے. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی آپ کو نہیں طریقہ آتا ہے اس قسم کی تقریر کر دو لیکچر ٹائپ؟ میں نے کہا نا، ہمارے سامنے نمونہ علامہ ہزاروی کا ہے، علامہ عنایت اللہ سانگلہ ہل والوں کا ہے، مولانا محمد عمر اچھروی کا ہے، صاحبزادہ فیض الحسن شاہ کا ہے. آپ پتہ نہیں کن کو اگزامپل دیکھتے رہتے ہو. یہ تو ہمارے پیش رو تھے، اور جس ماحول میں وہ چھوڑ گئے ہیں اہل سنت کو، وہ ماحول ہم نے تازہ رکھنا ہے چاہے ہماری جانیں ہی چلی جائے. آپ کا اگزامپل پتہ نہیں کون ہے، کوئی ہوگا ایرا غیرہ نتھو خیرہ. میرے تو جو اگزامپل ہے، میرے یہی بزرگ تھے جن کی میں تقریریں سن کے اتنا بڑا ہوا، جن کی تقریریں خود دیکھ سن کر. باقی رہ گئے ہمارے ان سے اوپر کے بزرگ
وہ انہوں نے کن کی دیکھی؟ علامہ دھاروی صاحب سے ہم نے پوچھا آپ کن کی سنتے تھے؟ فرمایا ہم نے حجت الاسلام مولانا حامد رضا کی سنی۔ علامہ دھاروی کہتے ہیں اس طرح سامنے ممبر پر بٹھا کے ہم نے پیر میر علی شاہ صاحب کی سنی تھی۔ تو ہماری تو یہ زنجیر ہے، سنگڑی ہے، ہاں ہر کڑے میں کڑا ہے، دوسرا پھنسا ہوا ہے ایسے، ہماری تو جان ہے، تو آپ کا کڑا کہاں ٹوٹا ہے؟ تقریروں میں خطبات امیر ملت اٹھا کے دیکھو، حضرت جماعت علی شاہ کھلے لفظوں میں فرمایا او لوگو میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں لیکن ابو بکر صدیق کا مرید ہوں۔ کئی پروگرام تھے اور کتنی تقریر تھی، بات نہیں کرے گے، پیر منور شاہ کو میں بزرگ مان گیا ہوں۔ دیکھو اللہ کے بندے ایسا تصرف کیا ہے، ہو سکے کیسی بینڈ بجائی ہے، شمع بھول گئی یار دی گلی ہے، وہ پتہ ہی نہیں لگا وہ ٹائم کدھر گیا۔ ابھی تو جناب گرامی قدر حضرات اب آخری بات کرتا ہوں اور میلاد کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، ولد صلی اللہ علیہ وسلم مقہولا مغسولا مختونا مسرورا۔ حضرت ام ایمن بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، بڑی لمبی عمر پائی ہے انہوں نے۔ یہ حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی، سرکار کے والد گرامی کی، اور پھر یہ ولادت کے وقت بھی موجود تھی، اور جس دن حضور کی والدہ امی جان فوت ہوئی ہیں نا حضرت آمنہ، اس دن بھی یہ پاس اکیلی صرف موجود تھی۔ فرمایا ام ایمن یہ سنبھالو میرا بیٹا اور مکے میں پہنچا دینا، مکے پہنچا، صرف ام ایمن پاس تھی اور کوئی نہیں تھا۔ ابواء شریف پر مستورہ میں ساتھ آپ نے دیکھا ہے نا، صرف ام ایمن پاس تھی، اور 6.25 سال عمر تھی سرکار کی ام ایمن۔ اور یہی ام ایمن ہے حضرت اسامہ کی جو ماں ہیں، زید بن حارثہ کی بیوی، یہ وہی ام ایمن ہے۔ حضور نے فرمایا ام ایمن میری چارپائی کے نیچے بول پڑا ہے میرا بیمار طبیعت شریف میں، تو فرمایا قارورہ ہے ادھر تو پھینک آنا، پھینک دینا باہر۔ فرماتی ہے میں نے جا کے قارورہ مبارک دیکھا، خوشبو آتی تھی، میں نے پوچھا ام ایمن تو اس گھرانے کی پرانی خادمہ ہے، باپ دادا بھی ان کے دیکھے ہیں، جتنے یہ پاک ہیں ان کا قارورہ زمین پر پھینکے گی؟ ام ایمن کہتی ہے میرے ایمان نے گواہی دی، میں نے قارورہ پی لیا۔ زاد المعاد دیکھو ابن قیم تمہارا باپ دادا ہے، اس کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، آپ سے نہیں کہہ رہا، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو اڑتے ہیں۔ آپ تو اتنی دیر سے ثبوت دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ اڑنے والے نہیں ہیں بلکہ اڑے ہوئوں کو توڑ کر پھینکنے والے ہیں۔ حضرت ام ایمن کی یہ گواہی ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کو سب سے پہلے، اور جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں نا مائیں ہماری بہنیں، وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ بچہ ہو جائے نا کسی گھر میں تو وہ اگر پاس موجود ہوں تو عورت جو ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے بچے کی زندگی کا یقین کرنے کے لیے کیا دیکھتی ہیں۔ اب یہ خاص انہی کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے، بندے تو آتے اس وقت ہے نوا دعا کے رکھ لے جاتے ہوں بڑا چمن نو لگے، میں کہ تمہیں کیا پتا ماں کس مراحل سے گزری ہے جی؟ تو پورا دودھ آگے صاف کر کے جب رکھا ہے تو اب آگئے ابا جی جناب چومنے کے لیے۔ کیا شریعت کی بہار ہے، واہ بات سمجھ آئیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں نے جا کے دیکھا، اللہ اکبر، سب سے پہلے میری چیخ نکلی، کس بات پر؟ میں نے دیکھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ان کی تو ناف کٹی ہوئی ہے، ناف بریدہ ہیں، یہ پیٹ پہ ایک سوراخ آپ کے ہوتا ہے نا ناف، جی کبھی سوچا یہ کس لیے؟ یہ منہ ہے آپ کا، میرا بھی منہ ہے، 5 مہینے اس منہ سے کچھ نہیں کھاتا بچہ، ناف سے کھاتا ہے۔ ہاں، اور جس بچے کی ناف کٹی ہوئی ہو وہ کہاں سے کھاتا ہے؟
حضرت ام ایمن فرماتی ہے میری چیخ اس بات پر نکل گئی کہ میں حضرت آمنہ کو بتاؤں کہ بچہ ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی ناف کٹی ہوئی ہے. فرماتی ہے میں نے جب ان کو ہلایا کہ میں بات کروں تو حاطف سے آواز آئی ام ایمن ان کو ڈراؤ نہیں, یہ بچہ وہ نہیں جو ماں کے پیٹ میں ناف سے خوراک لیتا رہا ہو, کیونکہ پیٹ میں جو خوراک ہوتی ہے وہ میرے محبوب کے قابل نہیں. ہم 5 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بھی اسے نور کی غذا کھلاتے رہے. اب دوسری بات عرض کر دوں, ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ, اس پر میں ابھی کلی ڈالتا لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے پھر سے ہی, کیونکہ اس دفعہ بلیک برن والوں نے پتہ کتنے سالوں بعد مجھے یاد کیا اور بار بار کیا ہے. مجھے ابھی 2-3 دفعہ آنا ہے ربیع الاول شریف میں. ہاں ابھی 2 دن بعد بھی میں آنے والا ہوں یہاں انشاءاللہ مسجد شریف میں, چشت شریف میں بھی بیان ہوگا, اور بھی کسی مسجد میں بیان ہے, بالا کلاوہ میں شاید بیان ہے میرا. 7 کو ہے شاید, وہ تو ہاں 7 کو ہے, اور ابھی اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ پہلے بھی آنے والا. تو بہرحال کوئی میں اس کا اناؤنس بھی نہیں کرنا چاہتا, جتنے ہوں گے کر جاؤں گا, کیونکہ اگلے دن میں آیا تھا تو 50-60 بیٹھے ہوئے, تو میں ان کو بھی اتنی ہی کر گیا جتنی آج کر رہا. کیوں کہ میرے استادوں نے مجھے بتایا تھا کہ پتر جب واز کرتے ہو صرف بندوں کے لیے نہیں ہوتا, اپنے آقا کو بھی سناتے ہو. وہ تو سن ہی رہے ہوتے, بندے جتنے بھی ہوں گے بیان ہو جائیں گے. اگلا جملہ سنو. آپ فرماتی ہیں پھر ہم نے غور کیا سرکار ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے, مختون ہیں آپ, ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے, ختنہ کیے ہوئے حضور پیدا ہوئے, مختون پیدا ہوئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دلائل اے لفظ سننا ذرا, دلائل النبوہ امام اصفہانی کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں ام ایمن کے دیکھنے سے بھی پہلے رب تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ ختنہ اس معاشرے میں جب بھی کرتے ہیں تو سطر کھلتا ہے اور لوگوں کا نشان بنتا ہے وہ بچہ. ننیال والے بھی دیکھتے ہیں, ددیال والے بھی دیکھتے ہیں. میرا حبیب ایسا نہیں, پردوں میں رکھو. اور ختنہ اس کا کوئی نائی نہیں کرے گا, حجام ہلاک نہیں کرے گا نہ. سید الملائکہ جبریل حریم ناز میں لے جاؤ, میرے حبیب کا ختنہ کر کے لاؤ. میں حدیث کی کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں, دلائل النبوہ. بار بار ادھر ٹی وی والے بتا رہے ہیں ٹائم شروع ہونے والا ہے, مجھے یہ 2 لفظوں کا ترجمہ کرنے دو, کیونکہ اس کے بغیر میرے سے بھی نہیں جایا جاتا. اے ہن بنی ہوئی تانی ہے, مایا نہیں مکدا ہے لمبی کہانی ہے. پتر 2 لفظوں کا مینوں ترجمہ کرن دے, مینوں جان دے, کیونکہ ماں اس سے کیا مال بھی مکانا ہے تو لاہور بھی جانا ہے. بات کرنے دو. فرمایا ختنہ کیے ہوئے پیدا. ختنہ کیا کس نے؟ بے دلیل بات نہیں کر رہا, دلائل النبوہ امام اصفہانی کی کتاب اٹھا کے دیکھو, جبریل امین نے. تو جن کے ختنے مبارک کرنے والے سید الملائکہ ہوں, تو ان کی حقیقت پر کیا کلام کرتا ہے؟ تو ان کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لا, یہ نفاست کہاں ہیں؟ وہ انفس ہیں, انفس. ابن مسعود اسی لیے فرماتے تھے انفاسکم پڑھو, کہ کائنات میں سب سے نفیس رسول تمہارے پاس آیا. آپ کی قرات میں انفوسے نہیں انفاسے پڑھتے تھے آپ, شفا شریف اٹھا کے دیکھو. سب سے نفیس. اور میرے مجدد فرماتے ہیں کائنات کا انفسو الطف وجود جناب محمد رسول. الطف. پوچھا جی کتنا؟ فرمایا اتنا کہ وجود مقدس کا بھی رب نے سایہ نہیں رہنے دیا. اتنی بھی کثافت نہیں تھی کہ سایہ ہی نکل آتا. اور اس کی جو وجہ ہے وہ بھی لمبی ہے, وہ ابھی نہیں عرض کرتا. آپ فرماتی ہیں مکحولن, ولد صلی اللہ علیہ وسلم مکحولن, آنکھیں دیکھی تو قدرتی سرما لگا ہوا. بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا
نعلانے پڑتے ہیں، ان پر قسم کی آلودگی ہوتی ہے. حضرت سیدہ ام ایمن فرماتی ہیں ہماری ان پہ جان قربان، ان کے قدموں پہ جو سرکار کی خادمہ ہیں، سیدہ آمنہ کی خادمہ ہیں، مخدومہ دارین کی، اور حضرت عبداللہ کی خادمہ ہیں. اللہ اکبر، صحابیت کا بھی شرف حاصل کیا ہے. اور یہ وہ مائی ہے کہ حضرت عبداللہ کی بھی خادمہ ہے، حضرت آمنہ کی بھی خادمہ ہے، حضرت خدیجہ کی بھی خادمہ ہے، اور عمر دیکھو، نصیب دیکھو، سیدہ فاطمہ کی بھی خادمہ ہے. کیا مائی ہے یار، کہ حضرت آمنہ کی بھی خادمہ، حضرت خدیجہ کی بھی خادمہ. یہ 3 نسلوں میں حضرت فاطمہ الزہرا. سب سے زیادہ اعتماد حضرت خاتون جنت بھی ام ایمن پر کرتی تھی. کوئی بات ہو جو ام ایمن کو بلاؤ، ام ایمن کو بلاؤ. اس لیے جو سب سے معتبر ہستی ہے نا، اس کا میں بیان کر رہا ہوں. خادموں میں معتبر ترین ہستی فرماتی ہیں بولدہ صلی اللہ علیہ وسلم مغسولا، میں نے حضور پر کوئی ایسی آلائش نہیں دیکھی، بلکہ وجود مطہر کو پہلی مرتبہ میں نے سنبھالا، اپنے ہاتھوں پہ لیا میں نے، تو حضور کے وجود مطہر سے خوشبو کی لپٹیں آتی تھی، ایسے ہلے آتے تھے خوشبو کے. فجا محمد سراج منیرہ صلو علیہ کثیرا کثیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کی ولادت طیبہ ہوئی تو بہت ساری دائیاں آپ کو لینے کے لیے آئیں. علماء نے 10 تک ان کی تعداد لکھی ہے، لیکن میرے کریم آقا نے ان میں سے 9 کو قبول نہ فرمایا، اور جن کی قسمت میں یہ کائنات کا جوہر تھا، سیدہ طیبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس وقت آپ آتی ہیں آپ دیکھتے ہی دیکھتے قربان ہو جاتی ہیں. ذرا بولے سبحان اللہ. ٹھنڈے نہیں پہنا، انشاءاللہ تعالی میں بہت جلدی ختم کر دوں گا. ذرا تسی ذوق اور شوق کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں آپ سب لوگ. حضرت حلیمہ سعدیہ جس وقت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، دیکھتے ہی قربان ہو جاتی ہیں، اور آنکھوں سے میرے آقا کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کو یوں کہہ رہی ہیں کہ اے آمنہ یہ بچہ بڑا ہی خوبصورت ہے، آج تک میں نے اس جیسا دیکھا ہی نہیں. جس وقت یہ کہتی ہیں تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں اے حلیمہ تو اس جیسا خوبصورت بچہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو ایک گاؤں کی رہنے والی خاتون، میں مکہ میں شہر میں رہتی ہوں، میں نے یہاں شہر کے بچوں میں اس جیسا نہیں دیکھا، تو گاؤں میں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ یہ گفتگو کر رہی ہیں تو میرے آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب تشریف لے آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے آمنہ کیا بات ہو رہی ہے، کس بات پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، بڑی مسکرا رہی ہو؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ حلیمہ کہتی ہے بچہ بڑا خوبصورت ہے، آج تک میں نے اس جیسا دیکھا ہی نہیں. تو آپ فرماتے ہیں تو نے پھر کیا جواب دیا؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے کہا تو گاؤں کی رہنے والی، میں شہر کی خاتون، میں نے شہر میں نہیں دیکھا، تو نے گاؤں میں کیسے دیکھ سکتی ہے اس کو؟ تو آپ فرماتے ہیں اے آمنہ تو بھی سن لے، حلیمہ تو بھی سن لے، تو نے آمنہ شہر دیکھا ہے، دوسرے علاقے نہیں دیکھے، دوسرے ملک نہیں دیکھے، میں نے دوسرے ملکوں کا سفر کیا ہے، دوسرے شہروں کو دیکھا ہے، میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا، تم کیسے دیکھ سکتی ہو؟ اور جب حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں تو پھر آسمان کے ملائکہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے زمین کی مخلوق تم سن لو، تم نے زمین پہ اس جیسا نہیں دیکھا، ہم نے آسمانوں میں اس جیسا نہیں دیکھا ہے. ملائکہ کے استاد جبریل امین آپ پکار اٹھتے ہیں کہ میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، میں نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، میں نے زمین و آسمان کو دیکھا ہے، اس جیسا میں نے نہ زمین پہ دیکھا نہ آسمان پہ دیکھا ہے. اللہ
یا رسول اللہ، یا جس وقت جبریل امین، یا رسول اللہ، جس وقت جبریل امین یہ بتاتے ہیں تو پھر سوال کیا جاتا ہے اس کائنات کے خالق کی بارگاہ میں، اس کائنات کے مالک کی بارگاہ میں، پھر سوال کیا جاتا ہے اس کی بارگاہ میں جس نے یہ ستارے بنائے ہیں، پھر سوال کیا جاتا ہے اس کی بارگاہ میں جس نے سیارے بنائے ہیں، پھر سوال کیا جاتا ہے مہتاب کے مالک کی بارگاہ میں کہ اے رب کائنات تو بتا، تو رب کریم فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، والعصر کی قسم، مجھے والتین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے آج تک اس جیسا پیدا ہی نہیں کیا ہے، میں خدائی میں بے مثال ہوں، یہ مصطفائی میں بے مثال ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اتنی عظمتوں اور شانوں والے آقا کون کون کن کن پیشانیوں کو منور فرماتے ہیں، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ کو محبت کے ساتھ ذوق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا جاتا ہے۔ حضرت آدم سے آپ کا نور آگے سفر شروع کرتا ہے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے مہلائیل، مہلائیل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے اخنو، اخنو کے بیٹے متوشلے، متوشلے کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفیشاد، ارفیشاد کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے فاحش، فاحش کے بیٹے رعوم، رعوم کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے نحور، نحور کے بیٹے تارخ، تارخ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ہرمس، ہرمس کے بیٹے سما، سما کے بیٹے زارخ، زارخ کے بیٹے ناحش، ناحش کے بیٹے مغسا، مغسا کے بیٹے ایہام، ایہام کے بیٹے اکنال، اکنال کے بیٹے عیسر، عیسر کے بیٹے ذیشان، ذیشان کے بیٹے عیدا، عیدا کے بیٹے روبا، روبا کے بیٹے یلہن، یلہن کے بیٹے یہدن، یہدن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے اسماعیل زراوج، اسماعیل زراوج کے بیٹے اتوان، اتوان کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے عبدر، عبدر کے بیٹے عافی، عافی کے بیٹے ماہی، ماہی کے بیٹے ناحش، ناحش کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے تابح، تابح کے بیٹے یدلاف، یدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے خزاں، خزاں کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عبی، عبی کے بیٹے کموال، کموال کے بیٹے سالبہ، سالبہ کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے ہمیشہ، ہمیشہ کے بیٹے ادد، ادد کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور پھر عبداللہ کے گھر بسد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر، مبی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، حضرت آمنہ سے پھر عطا بن کر، سخا بن کر، حبیب کبریا بن کر، خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر۔ جو آج الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے 16 ٹکٹس اگلے سال کے لیے بھی آج اعلان کر دیا ہے، اور آج بھی 16 ٹکٹس کا اعلان ہوگا، اعلان نہیں دیے جائیں گے۔ آج کتنے ٹکٹ دیے جائیں گے؟ 16 ٹکٹس دیے جائیں گے۔ کوئی زلفاں ہو چلے بے چلے سارا جگ سونا ہے، کملی والے تو تھلے تھلے سارا